السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ دس از مدیحہ اینڈ یو آر لسننگ ٹو ہاؤس وائف ٹیلز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی فیوریٹ رائٹر سمیرہ حمید کا ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے خیال یار۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ سیاہ پالش سے پیانو جگمگا رہا تھا۔ اس کی جگمگاہٹ دھوکہ دہی کا پرتو بھی لگتی تھی اور حقیقت کی نشاندہی کرتی ہوئی بھی۔ وہ اس ہال کے آخری کنارے رکھا تھا، ہال جس کی وسعت پر گمان ہوتا تھا کہ وہ پھیل کر دنیا کے آخری کنارے کو جا چھوئے گا۔ اسی ہال کی روشنی میں اپنی روشنی الگ کرتے خیال نے پیانو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اپنی انگلیوں کی متوقع جنبش بارے سوچتے ہوئے اس نے بورڈ کا ڈھکن الٹ دیا اور اسٹول پر بیٹھ گیا۔ پیانو کی کنجیاں اس لمس کے انتظار میں تھیں جس لمس کا الہام انہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ اگر یہی طے تھا تو وہ اسی طے شدہ دھن کو بجانے اور سننے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھیں۔ اسٹول پر بیٹھ کر وہ سامنے کاؤچ پر لیٹی سدھم کو دیکھنے لگا۔ سدھم، اس کی انگلیوں میں ایسا ارتعاش جاگا کہ اس نے کنجیوں کو چھوئے بنا ان پر اپنا جادو جگا دیا کہ سدھم کا نام سدا ہال کی وسعت کے ساتھ کائنات کا سفر کرنے لگی۔ سدھم، اگر میرے پاس غور و فکر کی کنجیوں کی جگہ ادائیگی کی کنجیاں ہوتی تو مجھے التجائیاں یہاں نہ آنا پڑتا۔ دو انگلیوں کو اس نے پیانو کے سازوں پر رکھا۔ کنجیوں سے آواز تو آئی لیکن ساز ناپید رہا۔ پھر ہاتھوں کو کنجیوں پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھسیٹتا چلا گیا۔ ہاتھ جو ارادے کی تکمیل میں اتنے ہی اہم ہوتے ہیں جتنی نیت عمل کی ادائیگی میں۔ کنجیوں کی پرشور تکرار اور الزام نے آواز و ساز پر کئی سوالیہ نشان بنا دیے۔ سدھم ویسے ہی سوتی رہی جیسے وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، نہ ہی کچھ ہونے والا تھا۔ ہم سوتے ہیں تو جاگنا کیوں نہیں چاہتے؟ کتنی پیاری ہے تمہاری یہ نیند سدھم۔ ایسی نیند تو صرف اسی وقت سویا جا سکتا ہے جب جاگنے کی جلدی ہو، نہ بیداری کی چاہ۔ دعا صورت اپنے دونوں ہاتھ کو ملا کر اس نے ان پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اسے شدت سے اس دعا کی حاجت محسوس ہوئی جو سدھم کو جگا دے۔ وہ اس کی غفلت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو شاید اسے قائل بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غافل ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ دعا میں کسے اولیت دے، اس حقیقت کو جو دھندلا رہی ہے یا اس دھند کو جو حقیقت بننے جا رہی ہے۔ اپنے قد سے بڑی اور اتنی ہی اونچائی پر لگی پینٹنگ کے سائے تلے رکھے کاؤچ پر وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ کاؤچ جس کے عین سامنے کئی سو کتابیں دیوار کے سینے سے لگیں اپنی لامحدود آنکھوں کی حقیقت یافتہ بینائی سے اسے دیکھ رہی تھیں، بول رہی تھیں، بتا رہی تھیں کہ سونے والے بڑے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اٹھ جاؤ کہ جنہیں فلاح کی چاہ ہو ایسے سویا نہیں کرتے۔ جو ایک بار دیکھ چکے ہوں وہ اندھوں کی صف میں مطمئن کھڑے نہیں رہتے۔ وہ شام کو یہاں آئی تھی اور سوچتے سوچتے کاؤچ پر ہی سو گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی اس جگہ نہیں سوئی تھی، نہ ہی اسے خیال آیا تھا کہ وہ دادا کی لائبریری میں بھی سو سکتی ہے۔ وہ اپنے منصوبے پر ایک آخری بار نظر ثانی کرنے آئی تھی کہ کہیں کوئی بھول چک نہ ہو جائے۔ خیال نے اپنی آنکھوں کی نمی کو کنجیوں پر گرتے دیکھا۔ یوں ساز ایک دم سے بج اٹھے۔ اس کی 10 انگلیاں حکم کی تابع اور غفلت سے خوفزدہ ایسے پیانو پر حرکت پذیر ہوئیں جیسے سماعتیں اور ساعتیں لامحدود ہو چکی ہوں اور بھلائی سمٹ جانے کو ہو۔ سدھم کی آواز آنکھ سے کھل گئی۔ ہال میں لگا فانوس روشن تھا۔ وہ اتنا روشن تھا کہ اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ اندازہ کرنے وہ پہلے یہاں کبھی ایسے سوئی بھی تو نہیں تھی۔ سونا جتنا ضروری ہو گیا تھا جاگ جانا اتنا ہی مشکل لگا۔ اگر یہ ساز نہ بجتا تو قیامت ہی اسے جگاتی جب اس کے نام کی پکار کی جاتی اور سوال و جواب کے لیے اسے حاضر کیا جاتا۔ تب جاگ جانے پہ کیا حاصل؟ تب بیداری کس کام کی؟ سوئی جاگی آنکھوں سے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ قیامت سے پہلے کس چیز نے اسے یوں نیند سے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا ہال میں لگے فانوس نے جس کی روشنی تہ در تہ اس کے گرد دائرے بناتی جیسے جنگ کی حالت میں، یا قدم آدم کھڑکیوں کے نیم واپٹوں نے جس کے پار سے ان پرندوں کی چہچہاہٹ صاف سنی جا سکتی تھی جو نفس رکھتے ہیں نہ اس کی گستاخ اطاعت۔ اس کا اندازہ وہ کچھ دیر بعد کر سکی کہ اسے جگانے میں یہ سب عوامل کار فرما تھے، اور خاص کر پیانو کی کنجیوں کے وہ سر جن کی زبان اس مصنف کی ترجمانی کر رہی تھی جس کی انصاف پسندیدگی وہ خود گواہ تھیں۔ اپنے کھلے بالوں اور ڈھلکتے ہوئے دوپٹے کو سنبھالتی وہ چلتے چلتے پیانو کے قریب آنے لگی۔ پھر وہ خواب کی طرح رک گئی۔
اس نے ایسا سوچا بھی کیسے تھا کہ پیانو خود بخود بج رہا تھا؟ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ساز خود بخود دو ہی صورتوں میں بجتے ہیں، ایک جادو کی صورت میں اور دوسرا خواب کی صورت میں؟ تو وہ خواب میں تھی یا کسی جادو کے زیر اثر؟ اٹھ گئی ہو پیاری لڑکی؟ جیسے ہی وہ اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہوئی، اس نے گردن کو خم دے کر اس سے پوچھا۔ پیانو وہ ابھی بھی بجا رہا تھا، انگلیوں نے پہلے اس کے وجود کی نمائندگی کی، وہ درویش صفت تھیں، پھر اس کے لبادے نے ایمان جس کا رنگ تھا، یقین جس کی بنت میں تھا، بے داغ اور اشلا، رنگ میں سفید، چمک میں نور۔ تم نے مجھے جگا دیا، مجھے اعتراف ہے میں نے ایسا کیا، لیکن تمہیں جگا دینے کی خوشی بھی بہت ہے۔ کیوں؟ یہ ضروری تھا، اتنا ہی ضروری جتنا میرا اور تمہارا ایک ساتھ ہونا اس وقت، ابھی، فوراً۔ تمہیں معذرت خواہ ہونا چاہیے۔ تم معافی چاہتی ہو؟ دہراؤ، ہماری معافی۔ الفاظ اہم نہیں، الفاظ ضروری بھی نہیں، تم بس ارادے پر کاربند رہنا۔ میں کیوں دہراؤں؟ کیونکہ جو تمہارا ارادہ ہوگا وہی میرا ہوگا، تمہاری خیر میری ہی تو ہوگی۔ تمہاری باتیں عجیب ہیں، یہ حقیقت ہے، مبہم اور بے معنی، واضح اور بامعنی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارے لیے آیا ہوں سدھم۔ سنو یہ ساز کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی انگلیاں عبادت گاہوں میں صف بندی کیے جھکتی اور اٹھنی لگتی تھیں، باوضو اور باجماعت۔ سدھم نے اپنی آنکھیں مسلی اور اسے دیکھا، غور سے دیکھا، پھر اسے سننے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسی دھن پر ہمتن گوش رہے جو کلام کی جرت رکھتی تھی، جو خاموشی سے کچھ زیادہ اور محویت سے ذرا زیادہ پر تھیں۔ وہ پیانو کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ وہ ساز میں ڈوبنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ یہ دھن سن چکی ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ دھن اس کے وجود کا حصہ رہی ہے۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہی دھن اب اس سے الگ ہو رہی ہے۔ اس نے یکدم بجانا بند کر دیا۔ اس نے بھی فوراً بند آنکھیں کھول دیں۔ بجاؤ، سدھم نے فرمائش کی۔ میں ایک جائز دھن بجا کر جاؤں گا، مگر اس کا انتخاب تمہیں کرنا ہوگا۔ سدھم نے کہیں بہت پیچھے سفر کیا۔ اسے یاد آتے آتے رہ جاتا تھا کہ وہ اسے کہاں سے اور کیسے جانتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ خود کو دیکھ رہی ہے، اگلے لمحے لگا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جس پار وہ کئی بار جا چکی ہے، اس پار سے اب وہ خود کو نکال لائی ہے۔ اسے یاد آتے آتے رہ جاتا، وہ کون ہے اور خود وہ کون تھی؟ کون ہو تم؟ وہ جانتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ اسے یاد کروا دے۔ میں تمہارا خیال ہوں سدھم، میں تم ہوں۔ میں جانتی ہوں میں کون ہوں، میں تم نہیں ہو سکتی۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ ابھی میری شناخت اتنی گمشدہ نہیں ہوئی کہ تم مجھے پہچان نہ سکو۔ میں پاکیزہ رہا ہوں، ان نیکوکاروں کی طرح جن کی روحوں پر گناہ کے چھینٹے ہوتے ہیں، نہ نفس پر کھینچا تانی کی ڈور۔ میں تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہاری خیر ہوں۔ سدھم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جھک کر آداب بجا لایا۔ میں تمہارا مشکور رہوں گا، اگر میں ہمیشہ ایسا ہی رہا تو، ایسا اتنا ہی خوبصورت اور پاکیزہ۔ دیکھو میرا مسکرانا، میرا چلنا، میرا بولنا، میں سراپائے حسن ہوں، میں کائنات کا محور ہوں، میں محبت ہوں۔ تم محبت ہو؟ اس کے لہجے میں تمسخر نے اپنی آمیزش کرنی شروع کر دی تھی۔ کیا محبت سے خوبصورت کچھ اور ہے؟ وہ نرمی سی گویا ہوا۔ تم نے تو کہا کہ تم میرا خیال ہو۔ سدھم حیران ہوئی۔ کیا تمہارا خیال محبت نہیں؟ محبت میرا ایمان ہے، صرف خیال نہیں، سدھم نے مغرور ہو کے کہا۔ اگر محبت کو ایمان رکھتی تو مجھے نہ آنا پڑتا۔ کیوں آئے ہو پھر؟ خود کو بچانے نہ آتا سدھم؟ جو تم کرنے جا رہی ہو تمہیں روکنے نہ آتا؟ کیا کرنے جا رہی ہوں میں؟ سدھم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے سنا نہیں، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، تم بھی بہت جلد باز انسان ہو۔ سدھم کی بھویں تن گئی۔ ہاں ہوں، اگر جلد بازی سود مند ہو تو مجھے یہ جلد بازی منظور ہے۔ کیا تمہیں شر کی خیر سود مند لگتی ہے؟ کیا تم مجھے نیکی بدی کا سبق دینے آئے ہو؟ سوال کرنے آئے ہو مجھ سے؟ سوالوں سے ڈرانے آیا ہوں سدھم، جس کے جواب نہیں ڈھونڈ پاؤ گی، ان سوالوں کو کیسے جھیل پاؤ گی؟ سدھم نے کہا لگایا۔ تمہاری باتیں عجیب ہیں، تمہاری طلب عجیب تر، تمہاری چاہت جواب طلب۔ خیر سمیٹ چکی ہو تو شر کی طرف کیوں بڑھ رہی ہو؟ تم تو ہادی سے محبت کرتی ہو سدھم، تمہیں ہادی چاہیے، چاہت بدل کیوں رہی ہو؟ سدھم نے اسے ایسے دیکھا جیسے جادو کی چھڑی سے وہ اسے ہادی دینے آیا ہو۔ سدھم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ نہ چاہ بدلی ہے نہ چاہت، اس نے سرگوشی کی۔ مجھے دیکھو سدھم، پہچانو مجھے،
मेरे हुस्न को देखो, ईमान से भरा मेरा दिल, खैर की तरफ लपकते मेरे हाथ पैर, भलाई कहते सुनते देखते मेरी ज़बान कान आँख, हद में रहता मेरा नफ्स। देखो मुझे, मैं मुजस्समे हुस्न हूँ, मैं तुम हूँ। वो खामोश हुआ और पलटकर पियानो के करीब जाकर खड़ा हो गया। सिद्धम इसकी खूबसूरती को मबहूत होके देख रही थी। क्या तुम मुझे मुजस्समे हुस्न देख लिए हो सिद्धम? मैं कैसा था? सिद्धम नासमझी से उसे देखने लगी। मैं कैसा था ने उसे अलबत्ता चौंका दिया। इसकी पुश्त सिद्धम की तरफ हो गई, इसके हाथों की जिल्द फटने लगी, वो बंजर हो गई और इसमें दरारें फूटने लगीं। यही दरारें इतना तना हुआ जाल बनकर ऐसे टूटी जैसे मकड़ी का जाल जो एक ही लपेट में सारे का सारा लिपट गया। कुराहियत की इब्तिदा हाथों से हुई, बद्दे और बदनुमा, गलीज और नापाक। ये क्या हुआ? कल ये हाथ समेट लिए गए, इब्तिदा इनसे हुई, उन्होंने मांगना छोड़ दिया। सिद्धम, अल्लाह पर ईमान और यकीन के जिन धागों ने उन्हें मजबूती से बांध रखा था, तुमने उन्हें खोल दिया है। हाँ, मैंने दुआ से हाथ समेट लिए थे। अल्लाह के यहाँ देर भी है और अंधेर भी। मुझे अल्लाह से कुछ नहीं मांगना। तुम अपने मालिक से कह चुकी हो कि तुम्हें अब इसकी मिल्कियत में नहीं रहना। मैं उस मालिक से कह चुकी हूँ कि मुझे इसकी गुलामी में नहीं रहना। सिद्धम ने गर्दन तान कर कहा। वो रहमान है, आका नहीं। आका होता तो तकब्बुर के इस मुजाहिरे पर तुम्हारी ज़बान बंदी कर देता। दोनों एक लहजे के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तुम्हारे हाथों को क्या होता जा रहा है? अब तुम पियानो नहीं बजाओगे? सिद्धम की आंखें फिर इसके हाथों पर मरकूज हो गईं। ज़रूर बजाऊंगा, अगर तुमने बजाने दिया। सिद्धम ने उलझकर इसकी तरफ देखा। मैं ही तो तुम्हें बजाने दूंगी। मेरी शादी होने वाली है, मुझे खुश होने के सारे हकूक़ हासिल हो चुके हैं। मोहब्बत का हो जाना खुशाइंद है और मोहब्बत को पा लेना खुशबख्ती। मैं आज ये खुशनसीबी हासिल कर लूँगी। तुम पियानो बजाओ। वो मुस्कुराई, सरकश मुस्कुराहट। तुम सरकश होती जा रही हो, बागी और हद से निकलती हुई। मैं सरकश हूँ, बागी और हद से निकल चुकी, और मुझे होना भी क्या चाहिए? इसकी भवें तन गईं। तुम्हें फर्माबरदार होना चाहिए, साबिर और दुआगो। वो कहकहा लगाकर हंसी। फिर तो ये सब कमज़ोर तरीन लोगों के हथियार हैं। वैसे अल्लाह कमज़ोरों को इतना पसंद क्यों करता है? अल्लाह इस इंसान को पसंद करता है जो नफ्स की लगामों को अपने हाथ में रखता है, ना कि नफ्स को अपनी लगामें थमा देता है, जो अपने नुक्स पर नज़र रखता है, गुमराही से बचता है, हर पल अपनी इस्लाह करता है। इस्लाह यही है कि हम अपने दिल को मार लें, रोएं चिल्लाएं, तकलीफ़ में रहें और फिर सब्र करके रो जाएं। इस्लाह यही है कि ये सब फ़ानी है, फ़ानी चीज़ों के लिए ना रोएं, ना चिल्लाएं, ना तकलीफ़ में रहें। खुदा ने अशरफ बनाकर जो शर्फ दिया है, उससे वावेलों की नज़र ना करें। अगर मैं ऐसी ही अशरफ होती तो अल्लाह मुझे वो देता जो मैं मांगती हूँ। अगर अशरफ ना होती तो अल्लाह दुआ मांगने की फजीलत ही तुम्हें ना देता। दुआ तो इबादत है। जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो इस इबादत से दूर नहीं रहते। अगर दुआ इबादत है तो मैं ये इबादत कर करके थक चुकी हूँ। अब मैं अपनी फलाह समेटने जा रही हूँ और साफ को कत्ल करने। मैंने सोच लिया है, बस सोच लिया है। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होता। इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। मैं भी लिखूंगी, तुम देखना। देख रहा हूँ, वो इत्मीनान से बोला। तुम्हें देखना महाल होता जा रहा है। तुम तो करी और बदसूरत हो रहे हो। ताफुन सांसों में अटक रहा है। अगर मैं तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ तो तुम्हें भी मुझे ऐसे ही देखना होगा। फैसला दोनों सूरतों में तुम्हारा है। हाँ, अब मेरा फैसला है और यही मेरा फैसला है। तुम्हें क्या लगता है मैं खौफजदा हो जाऊंगी या तुम मुझे भटका दोगे? सुनो, हमारे कॉलेज में एक लड़की है। इसके बारे में मशहूर है कि इसने अपनी सौतेली माँ को जहर दे के मार दिया था। ये भी सुना है कि इसने जहरीली दवा को इसके सूप में मिला दिया था। लेकिन मैंने अंगूर के जूस का इंतखाब किया है। और साफ को पसंद है ना? आज सब हादी की बड़ी खाला के घर जा चुके हैं। वहाँ ढोलक है, सिर्फ मैं और औसाफ ही घर पर हैं। मेरे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं आज। जो करना है आसान है, जो भुगतना है बहुत मुश्किल है। सिद्धम, तुम कत्ल करने जा रही हो। मैं पनाह के लिए कहाँ जाऊँगा? मैं हादी को बचपन से पसंद करती हूँ। गर्मियों में जब वो बड़े गेट को चुपके से खोलकर दबे पाँव आया करता था तो मैं फ़ौरन जान जाती थी कि हादी आया है। अपने कमरे की खिड़की में खड़े होकर मैं आज भी उसे इतने ही शौक़ से देखती हूँ जितने शौक़ से पहली बार देखना शुरू किया था। लॉन में वो दादा के साथ क्रिकेट खेलता, पापा के साथ वॉलीबॉल, चचा के साथ रेसलिंग या बाकी सबके साथ बैडमिंटन। मैं उसे खिड़की से देखती या लॉन में बैठकर देखती ज़रूर थी।
کیا تم میرا حال نہیں دیکھ رہی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ بدصورتی اپنی صورت مجھ پہ نمایاں کرتی جا رہی ہے؟ اور صاف بڑھ چڑھ کر ہر کھیل میں اس کے ساتھ حصہ لیتی تھی۔ ہم سب لڑکیاں ایک ہی اسکول میں تھیں، لیکن اصاف نے ضد کر کے ہادی کے اسکول میں ہی ایڈمیشن لیا، اسی کے کالج میں، اسی کے ڈپارٹمنٹ میں۔ وہ ہادی کا سایہ بنتے بنتے اس کے دل کا حصہ بن گئی۔ لیکن ایسے بھی تو کبھی ہوتا ہے کیا؟ جو چیز پہلے سے ہی کسی اور کی ہو وہ نہ دی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی ہے۔ ہادی کوئی چیز تو نہیں جسے اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے جائے۔ ایمان کوئی چیز تو نہیں جسے کسی انسان کے لیے بے ایمان کر لیا جائے۔ بچپن سے لے کر اب تک اوصاف نے ہادی پر اپنا حق ثابت کرنا چاہا۔ وہ کہتی ہے وہ ہادی سے محبت کرتی ہے۔ کیسے کر سکتی ہے وہ ہادی سے محبت؟ ہادی سے تو میں محبت کر چکی، وہ تو اس کی سوچ میں آنے سے بہت پہلے میرے نصیب میں آ چکا تھا۔ کیسے وہ ہادی پر قبضہ کر سکتی ہے؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ہادی کس کروٹ سوتا ہے، کس وقت اٹھتا ہے، کس وقت سوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کتنا سوتا ہے وہ، بہت کچھ، سب کچھ جانتی ہوں۔ کیا تم نے سب جان لیا ہے؟ جو سب جانتا ہے وہ تو صرف خدا ہے۔ تم خدائی صفت کا دعویٰ کر رہی ہو؟ سدھم، تم بہت اچھی لیکن بہت ڈرپوک بچی ہو۔ جو مائیں میری طرح بیمار ہوں، ان کی بیٹیاں تمہاری طرح گھٹی گھٹی ہوں تو مت پوچھو کہ انہیں کتنا ڈر لگتا ہے، کیسے کیسے وسوسے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ میری سدھم، میری پیاری سدھم، بہادر نہیں بن سکتی تو اتنی ڈرپوک بھی نہ بنو۔ برا وقت شاید جلد ہی آ جائے۔ تمہارا کڑا وقت تو اسی دن شروع ہو گیا جس دن تم میرے گھر پیدا ہوئی تھی۔ میں تمہیں موت کی حقیقت نہیں بتانا چاہتی، لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ خود ہی سب پر آشکار ہو جاتی ہے۔ کاش موت کا فرشتہ ایک دکاندار ہوتا جسے کچھ دیکھ کر ہم زندگی کا کچھ وقت خرید لیتے، یا وہ خوشامد کو پسند کرتا اور میں کتنے ہی جتنوں سے اس کی خوشامد کر کے کچھ وقت ادھار لے لیتی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اب تسلیوں اور سہاروں کی تلاش میں ہوں، اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے پر تم رو، میں چاہتی ہی نہیں کہ تم پر کبھی ایسا وقت آئے کہ تمہیں رونا پڑے۔ اگر کوئی آنسو پوچھنے والا موجود نہ ہو تو رونا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے سدھم۔ سدھم، کبھی مت رونا۔ نہیں رو گی نا؟ اس کے آنسو گرنے لگے اور سر نفی میں۔ اسے دیکھ کر وہ اداس ہو گئی۔ میرے کہنے پر تم کچھ تو کر ہی سکتی ہوگی۔ اپنی ماں کی کسی نصیحت کو تو حکم مانو، مجھے کوئی تو اطمینان دو۔ سدھم نے بڑھ کر ان کا سر چوم لیا تھا اور پھر آنکھیں، زویا کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے اور کیا رہنے دے۔ میری بیماری سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ تمہارے دادا اور تمہارے عقیل انکل نے میری ایک بات مان لی ہے۔ وہ رکیں۔ میری درخواست پر تمہارا رشتہ تمہارے دادا نے ہادی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ ہادی تمہارا کزن ہے اور اچھا دوست بھی ہے۔ بہت اچھا لڑکا ہے ہادی، مجھے بہت پسند ہے۔ سدھم، تمہیں اسی لیے سب بتا رہی ہوں نا تاکہ تم یاد رکھو، اور دھیان بھی۔ تمہیں اپنے اور ہادی کے اس رشتے کا پاس رکھنا ہے۔ تمہیں اس رشتے کو ایسے نبھانا ہے کہ لوگ تمہیں میری بیٹی ہونے کے تانے دینا چھوڑ دیں۔ سدھم کی نظریں اپنی ماں کے چہرے پہ گڑ گئیں۔ وہ اس خبر پر حیران تھی۔ بیٹا، لوگوں کے پاس جو ہے اس پر نظر نہ رکھنا، مگر جو تمہارا ہے اس کا ضرور خیال رکھنا۔ تمہیں اپنے حق کی پہچان ہونی چاہیے اور دوسروں کے حقوق کی بھی۔ کسی کا حق غصب کرنا اور اپنا نہ ہونے دینا۔ کاش تم کچھ تو تھوڑی سی ہی سمجھدار ہوتی۔ تمہاری ماں نہیں ہوگی تو تمہارا خیال کون رکھے گا سدھم؟ تمہیں خود ہی اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ رکھو گی اپنا خیال؟ اللہ وہ ہے ہم دونوں کے ساتھ ماما۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ اللہ کا دل شاید ماں باپ کے اندر ہی دھڑکتا ہے۔ جب ہم ایسا دل توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ رہتا ہے تو پھر اللہ ہمارا بھی نہیں رہتا۔ اللہ ہمیشہ ہمارا رہتا ہے ماما، وہ آج بھی آپ کا ہے، میرا ہے۔ مجھے اللہ پر تمہارا یقین بہت پسند ہے سدھم۔ یہ یقین تمہیں ہمیشہ حاصل رہے، تمہیں کبھی اللہ سے دور نہ ہونا پڑے۔ آپ بھی اللہ سے دور نہیں رہیں۔ میں ہر ایک سے بہت دور نکل گئی ہوں سدھم۔ زندگی کے اس موقع پر مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی، اپنی ساری بازیاں ہار گئی ہوں۔ اب ایک آخری بازی بچی ہے، تم جیت جانا سدھم، میری طرح نہ ہو جانا۔ خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا۔ اس رات زویا ساری رات بولتی رہی اور سدھم سنتی رہی۔ ٹھیک 3 دن بعد وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ وہ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کی مریضہ تھی۔ 1 ماہ پہلے بی پی شوٹ ہو جانے سے وہ کوما میں چلی گئی تھیں۔ 3 دن بعد وہ ہوش میں آ تو گئی تھی مگر اس کی صحت بحال نہیں ہو سکی۔ بیماری اس کے جسم کو نہیں، دل کو لگی تھی۔ بس دل کی اس بیماری کی آخری اسٹیج پر تھی وہ۔ اس سے اگلی اسٹیج پر موت اس کی منتظر تھی۔
سدھم 13 سال کی الگ تھلگ خاموش بیچاری سی لڑکی بیچاری ہی رہ گئی۔ اس نے زندگی میں بہت بڑی خوشیاں نہیں دیکھی تھی، مگر ایک بہت بڑا غم دیکھ لیا تھا۔ اس کے خواب بڑے بڑے نہیں تھے، لیکن اس کی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ماں ایک خواب بن گئی تھی۔ زویا سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، لیکن ماں کے مرنے کے بعد اس نے اللہ کو خود سے دور محسوس کیا۔ اگر اللہ اس کے قریب ہوتا تو اس کے دل کے قریب لوگوں کو اس کی زندگی میں موجود رکھتا۔ وہ اسے اتنا ہی دکھ دیتا جتنا وہ سہ سکتی، اتنی ہی تکلیف جس پر وہ کراہ نہ سکتی، واویلا نہ کرتی، صبر کر سکتی۔ زندگی کی سب پیاری چیزیں تکلیف دے کر جاتی ہیں، جیسے زندگی جو موت لے کر آتی ہے۔ وقت ہمیشہ بدل جاتا ہے، برا تب ہوتا ہے جب وقت کے ساتھ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کے پاپا احسن رضا نے اپنی نرگس سے منگنی ختم کر کے اس کی ماما زویا سے شادی کی تھی۔ سدھم کے دادا ذاکر رضا نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا، بزنس، گھر، دولت، ہر چیز سے بے دخل کر دیا۔ احسن رضا 7 سال تک گھر اور خاندان سے بے دخل رہے، بے اولاد رہے، اکیلے اور تنہا ہو گئے، اپنی زندگی کی بدحالی پر گھٹتے رہے۔ پہلے انہیں لگتا تھا کہ زویا کے بغیر مر جائیں گے، پھر وہ گھر والوں کے لیے تڑپنے لگے۔ گھر واپس جانے اور اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ان کی مرضی سے دوسری شادی کر لی۔ میں بے اولاد نہیں رہنا چاہتا زویا، تمہیں ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ میں ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ باپ بن سکتے ہیں۔ اللہ جلد آپ کو صاحب اولاد کرے۔ اور وہ کیا کہتی؟ 7 سال پہلے جو شخص اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا تھا، 7 سال بعد وہ انہیں تقریباً چھوڑ رہا تھا، دوسری شادی کرایا تھا، اپنے آبائی گھر رہنے لگا تھا۔ دوسری شادی ہو جانے کے بعد زویا کو بتا رہا تھا وہ انسان ہی بدل گیا ہے۔ جس کے لیے زویا نے اپنا گھر چھوڑا تھا تو وہ حالات کے بدلنے کا کیا شکوہ کرتی؟ وہ اس سے وہ سوال کیوں کرتی جس کا جواب وہ جانتی تھی؟ زویا اپنے گھر میں رہنے لگی اور احسن اپنے آبائی گھر رضا ہاؤس میں۔ 1 سال کے اندر اندر وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے، دوسرے سال دوسرے بیٹے کے اور چوتھے سال 2 بیٹیوں کے، سدھم اور اصاف کے۔ اللہ تعالیٰ نے زویا کو بھی اولاد سے نوازا تھا۔ احسن اکثر بیٹوں کو زویا کے پاس لے آتے تھے۔ رضا ہاؤس میں ہونے والی تقاریب میں زویا بھی چلی جایا کرتی۔ انہیں کوئی خاص رتبہ یا پروٹوکول تو نہیں ملتا تھا، مگر بہت زیادہ سرد رویے بھی نہیں ملتے۔ سدھم کی دادی اس کا خیال رکھتی تھی، ان کی گود میں احسن کی اولاد تھی، اس لیے تھوڑا بہت حق زویا کو بھی دے دیا گیا۔ خاندان میں شامل ہونے کا کچھ عزت انہیں بھی مل ہی گئی۔ ان دنوں سدھم اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رضا ہاؤس کیا ہے، وہ اور زویا وہاں کیوں رہتے نہیں، زویا وہاں جانے سے کیوں گھبراتی ہے۔ اس نے کبھی یہ غور نہیں کیا تھا کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اور رضا ہاؤس کے باقی بچوں کے پاس کیا کیا کچھ نہیں ہے۔ پاپا کے ساتھ وہ کبھی کبھی وہاں چلی جایا کرتی تھی۔ وہاں کا ماحول اس کے اپنے گھر کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ دادا اور دادی کے علاوہ صرف ایک ہادی ہی تھا جو اس سے بات کرتا تھا۔ گھر کے 11 بچوں میں وہ اکیلا تھا جو اسے اپنے کمرے میں لے کر جا کر کھیلنے کے لیے کھلونے دیتا تھا۔ اس کا اپنا گھر، ماما زویا کا گھر چھوٹا تھا، مگر وہ اس کا اپنا تھا۔ اسے زندگی جہاں سے ملی تھی اس نے وہیں سے اسے قبول کر کے گزارنا شروع کر دیا۔ زندگی اسے ویسے بھی پیاری تھی جیسے وہ اسے ملی تھی۔ وہ زویا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ان دونوں کے درمیان محبت حد سے سوا تھی، اور بس اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے تھا؟ دادا پاپا سے زیادہ گھر آنے لگے۔ وہ سدھم سے بہت پیار کرتے تھے، اکثر اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتے۔ وہ زویا کو بھی پسند کرنے لگے تھے، ان تینوں کا تعلق بننے لگا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا زویا؟ ایک دن وہ زویا سے شکوہ ہی کر بیٹھے۔ زویا ان کے آفس میں کام کرتی تھی، احسن نے وہیں زویا کو پسند کیا تھا۔ وہ پاگل پن تھا پاپا، محبت کا پاگل پن۔ نہ احسن نے آپ لوگوں کا سوچا، نہ میں نے اپنی فیملی کا۔ آپ ناراض رہے تو میرے والدین بھی راضی نہیں رہے، آپ دونوں کو چھوڑا تو سب چھوڑنا پڑا۔ سکون، اطمینان، خوشی، پتہ نہیں پاپا انسان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ فلاں چیز یا انسان کے بغیر مر جائے گا۔ اگر کوئی مجھے 7 سال کے بعد کی زندگی دکھا دیتا تو میں احسن سے شادی نہ کرتی۔ میں ان سے اب بھی محبت کرتی ہوں، لیکن صرف ان سے محبت میرے لیے پوری خوشی نہیں بن پا رہی۔ ان دنوں محبت کے لمبے لمبے فلسفے سیکھ لیے تھے ہم دونوں نے، اب احسن کو میرے چھوٹے چھوٹے حقوق بھی یاد نہیں۔ ان دنوں مجھے لگتا تھا کہ سچ اگر دنیا میں کہیں بولا جا رہا ہے تو وہ صرف احسن کی زبان سے بولا جا رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کچھ سچ جھوٹ میں ڈھال دیے جانے کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ اپنے والدین سے ملا کرو بیٹا، انہوں نے پیار سے کہا۔ چلی جاتی ہوں کبھی کبھی ان سے ملنے۔ بھائی تو دونوں امریکہ شفٹ ہو چکے، شاید اماں بابا بھی ان دونوں کے پاس ہی چلے جائیں، اس نے اداسی سے کہا۔ ابھی بھی وہ ناراض ہیں تم سے؟
میں خود سے بہت ناراض ہوں۔ جب میں گھر سے احسن کے لیے نکلی تھی تو اماں جوان تھیں، اب جب جاتی ہوں ان سے ملنے تو وہاں ان کی جگہ ایک بوڑھی عورت ملتی ہے جو کھانستی ہے، بات کرتے کرتے رک جاتی ہے، جو مجھے گلے تو لگاتی ہے لیکن ممتا کی گرمائش نہیں دیتی، میری پیشانی بھی چوم لیتی ہے لیکن اپنے لمس سے دور رکھتی ہے، جو میرا ہاتھ تو پکڑ لیتی ہے لیکن اپنا نہیں پکڑنے دیتی۔ تمہارے وہم ہیں سب زویا۔ پاپا میری ماں، وہ بھی میرے بعد گھر سے نکل آئی تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ابھی بھی گمشدہ ہیں اور میں انہیں گھر میں ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے اب جانا ہے کہ انسان دنیا میں چاہے کوئی بھی گناہ کر لے لیکن ماں باپ کا دل دکھنے کا گناہ نہ کرے۔ مجھے یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ گناہ معاف ہوتے ہوتے بھی بڑی بڑی اذیتیں دے جاتے ہیں، معاف ہوتے ہوتے بھی یہ حقیقی معافی نہیں جا پاتے۔ ایسا نہ سوچو زویا، تم اپنی صحت خراب کر لو گی۔ پتہ نہیں محبت کے نام پر ہم اپنی ساری غیرت کیوں بیچ دیتے ہیں۔ کبھی مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں سے بھی محبت تھی لیکن کسی بھی خونی رشتے کی محبت مجھے احسن کی محبت سے نہ روک سکی۔ میرے چھوٹے بھائی نے اماں سے کہا کہ کیوں گھسنے دیا انہوں نے مجھے گھر میں، نکال باہر کرتے مجھے، اسی کی وجہ سے ہمیں عزت کی تلاش کے لیے ملک سے باہر آنا پڑا۔ تم جانتی ہو زویا کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے ایسے اقدام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، انہیں معاف تو بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ پاپا وہ تو میرے بھائی ہیں، اتنا بڑا دل نہیں رکھتے، مجھے تو شاید اللہ ہی معاف کرے۔ انسان کے پیمانے پر اللہ کی رحم دلی کو نہ رکھو، تم بہت زیادہ سوچنے لگی ہو، یہی تو مسئلہ ہے پاپا۔ جب سوچنا چاہیے تھا تب نہیں سوچا۔ آپ جانتے ہیں ہوا کیا تھا؟ میری آنکھوں کے سامنے احسن کا چہرہ آ گیا تھا۔ انسان کے سامنے انسان ہی محبت میں ڈھل کر آ جائے تو اس کے حواس کھو جاتے ہیں، وہ عقل سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ احسن بہت لاپرواہ ہو گیا ہے نا تم سے، میں کرتا ہوں اس سے بات۔ جب میں نے اپنی زندگی سے لاپرواہی برتی تو بدلے میں مجھے بھی لاپرواہی ملنی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک ہنستی کھیلتی شوخ و چنچل لڑکی اتنی جلدی خود پر ایسا بڑھاپا طاری کر سکتی ہے۔ وہ تلخی سے ہنستی، جوان تو وہ رہتا ہے جو خوش رہتا ہے، تم خوش رہا کرو نا، ہم ہیں تمہارے ساتھ زویا، پریشان مت ہوا کرو۔ اب تو صرف سدھم کے لیے پریشان رہتی ہوں، اس کا خیال رکھیں گے نا آپ؟ میں، تم اور احسن ہم سب مل کے رکھیں گے اس کا خیال، اتنی مایوس کیوں ہو؟ دل میں بڑے خوف چھپے بیٹھے ہیں پاپا، نا امیدی میرے دل پر قابض رہتی ہے۔ سدھم سے باتیں کیا کرو، دیکھو کتنی چھوٹی سی ہے اور کتنی پیاری باتیں کرتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا زویا۔ احسن رضا نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، وہ گھر کے اخراجات کے لیے پیسے دینے آتے اور چلے جاتے، اب ان کے لیے زویا کی بس اتنی ہی اہمیت رہ گئی تھی۔ ویسے بھی آج کل وہ اپنی دوسری بیوی نورین سے محبت کر رہے تھے اور نورین کو ان کا یہاں آنا پسند نہیں تھا۔ زویا کی بیماری بڑھنے لگی تو ذاکر رضا انہیں رضا ہاؤس لے آئے، رضا ہاؤس جہاں سدھم کی چھوٹی چچی احسن کی سابقہ منگیتر نرگس رہتی تھی اور اس کی سوتیلی ماں نورین بھی۔ یہ دو لوگ ان دو لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ نورین نے دبا دبا اور نرگس نے کھل کر اعتراض کیا لیکن ذاکر رضا نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ وہ اور کیا کرتے، احسن کو زویا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ زویا بیماری میں سدھم کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، اس حالت میں زویا کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ کتنی بری جگہ تھی وہ، جہاں ایک بیمار اور بیمار ہونے لگا تھا۔ زویا ان دونوں کی نفرت برداشت نہیں کر سکی، وہ خالی ہاتھ تھی، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا، شوہر بھی نہیں۔ اگر احسن اپنی زویا سے محبت نہیں کر سکتے تھے تو خیال تو رکھ سکتے تھے۔ راتوں کو زویا تکلیف سے کر رہا تھی تو اس کے پاس صرف سدھم ہوتی تھی، احسن اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے۔ سدھم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رات کے ان پہروں میں اپنے باپ کے کمرے کا دروازہ بجا کر انہیں اپنی ماں کے پاس لے آئے، الٹا وہ خود بھی زویا کے ساتھ رونا شروع کر دیتی تھی۔ نرگس کو ان کا وجود گھر میں کسی صورت برداشت نہیں تھا، وہ سدھم کے سامنے زویا کو یہ جتانے آ جاتی کہ یہ بیماری زویا کے کیے کی سزا ہے۔ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی، اسے چین کیسے مل سکتا تھا؟ یہ انجام تھا اس گناہ کا جو زویا نے احسن کو نرگس سے چھین کر کیا تھا، انجام اس گناہ کو جس کی توبہ وہ رات دن کیا کرتی تھی۔ اللہ مجھ سے ساری نعمتیں چھین لے، گو یہ اللہ کی شان نہیں، لیکن میں یہ ہر جانہ دینے کو تیار ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ میرے جسم، میرے سکون، میری روح سے ہر طرح کا ہر جانہ لے لے اور بدلے میں اس تکلیف کو کم کر دے جو میرے ماں باپ نے جھیلی۔ روز ازل جب والدین سے ان کی فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ میرے والدین سے میرے گناہ کا سوال نہ کرے کہ میں ایسی تنزلی کا شکار کیوں ہوئی، ان سے کہاں کوتاہی ہوئی کہ میں نے ایسی غلطی کی۔
میں ایک عرصہ خود کو یہ تسلی دیتی رہی ہوں کہ میں نے نکاح کیا ہے، شرعی حکم پورا کیا ہے، میری کوئی غلطی نہیں، اور ایک عرصہ مجھے یہ تسلیاں درکار رہیں کہ شرعی کاموں میں ایسی بے سکونیاں نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا کے کسی بازار سے اگر مل سکتا تو میں گزرا ہوا وقت لے آتی، اور پھر اس وقت میں ایک نصیحت لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتی کہ جس چیز کی چاہت سمندری طوفان کی حیثیت اختیار کر لے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کشتی ڈوبنے سے یا پاش پاش ہونے سے بھی بچ گئی تو بے سمت ہونے سے نہیں بچے گی۔ کتنی بار احسن سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہارا خیال رکھا کرے۔ ذاکر رضا شرمندہ ہو جاتے، وہ میرا خیال نہ رکھیں، لیکن صدہم تو ان کی بیٹی ہے، اس کی ضرورتوں میں محبت اور توجہ بھی شامل ہے۔ تمہارے پاس لاتا ہوں احسن کو، سمجھاتا ہوں اسے۔ انہیں صرف صدہم کے لیے سمجھا دیں پاپا، صدہم کو وہ اپنے سینے سے لگا لیں۔ بیٹی ہے احسن کی زویا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ باپ کی محبت ایسی ہی ڈھکی چھپی ہوتی ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، لیکن اوصاف کے لیے احسن کی محبت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میرے لیے اوصاف بھی صدہم جیسی ہی ہے، لیکن احسن کے لیے اوصاف اور صدہم ایک نہیں ہے۔ کچھ بچے لاڈلے بھی تو ہوتے ہیں، وہ صدہم کو لاڈلی نہ رکھیں لیکن اس سے پیار تو کریں۔ کیا میری محبت کے ساتھ میری اولاد کی محبت بھی ختم ہو گئی ان کے دل سے؟ احسن ایسا ہی رہا ہے، جتنا ضدی اتنا ہی غیر یقینی۔ پہلے ضد سے نرگس سے منگنی کی، پھر تم سے شادی کر لی۔ کاش میں یہ جان پاتی کہ احسن اتنے غیر یقینی ہیں تو ان کی محبت پر کبھی یقین نہیں کرتی۔ زویا نے لمبا گہرا سانس لیا۔ اس کے پاس کہنے اور ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن وہ جان چکی تھی کہ جس امتحان میں وہ پہلے سے ہی ناکام قرار دی جا چکی تھی، اس امتحان کو دلائل سے پاس کرنے کی کوشش بھی ناکارہ قرار دی جائے گی۔ احسن کو اپنی زندگی میں واپس نہ آنے سے زیادہ انہیں صدہم کو رضا ہاؤس میں مستحکم کرنے کی فکر تھی، انہیں صدہم کے مستقبل کی فکر تھی۔ اسے میری درخواست سمجھ لیں یا منت میں ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ صدہم آپ کا ہی خون ہے پاپا۔ ہاتھ جوڑ لینے کے لیے تیار زویا نے پاپا اور ان کے ساتھ کھڑے عقیل کو دیکھا۔ صدہم ہمارا خون ہے تو تم بھی ہماری بہو ہو، تم اتنی فکر مند کیوں ہو زویا؟ ابھی وہ صرف 13 سال کی ہے نا؟ ہم ہیں، تمہیں بھی اللہ سلامت رکھے، اور احسن کو بھی۔ اتنی فکر نہ کرو، اتنا ہلکان نہ کرو خود کو، تمہیں کوئی موذی مرض نہیں ہے، تم خواہ مخواہ کی ٹینشن لینا چھوڑ دو بس۔ سوچ سوچ کر تم نے اپنی صحت تباہ کر لی ہے، ڈاکٹرز بار بار کہتے ہیں کہ خوش رہا کرو۔ ناقدری سے بڑھ کر کون سا مرض مہلک ہوگا؟ بس آپ مجھے مطمئن کر دیں، 13 سے 18 اور 18 سے 20-22 کا ہونے میں کتنا وقت لگے گا پاپا؟ میری ایک ہی بیٹی ہے، آپ سے کیسے کہوں کہ اس کی کتنی فکر ہے مجھے؟ اس کے اکیلے رہ جانے کا خیال کا درد بے جان لیوا ہے۔ اس درد کی دوا مجھے کرنے دیں، مجھے دلی سکون دے دیں۔ دادا نے عقیل کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، عقیل فوراً بولے۔ وہ احسن سے چھوٹے تھے اور مزاج میں ان سے بہت مختلف، وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتے تھے، اسی لیے احسن کی منگیتر نرگس سے بھی شادی کر لی۔ میرے 3 بیٹے ہیں، جس کے لیے چاہیں ہاں کر دیں بھابھی۔ ذاکر رضا نے کچھ دیر سوچا۔ زمان اور شرجیل تو کافی بڑے ہیں صدہم سے۔ ہادی ٹھیک ہے، نرگس مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن صدہم احسن کا خون ہے۔ پاپا آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ وہ احسن کی بیٹی ہے۔ ہادی اور صدہم کا رشتہ پکا سمجھیں بھابھی، نرگس کی فکر نہ کریں، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے خاندان کا حصہ ہے صدہم، میرے بھائی کی اولاد ہے۔ عقیل نے زویا کو ہر طرح سے تسلی دینی چاہی۔ مجھ سے وعدہ کریں، زویا نے التجائیہ کہا۔ میرا وعدہ ہے بھابھی، صدہم ہماری ہی بیٹی بنے گی، اگر آپ چاہیں تو نکاح کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، مجھے اعتبار ہے آپ کی بات پر، بچے ابھی چھوٹے ہیں، نکاح ٹھیک نہیں رہے گا، بس آپ کی زبان کافی ہے۔ لیکن یہ زبان کافی نہیں رہی۔ 3 دن بعد زویا کا انتقال ہو گیا اور صدہم اکیلی رہ گئی۔ ایک وقت میں اس کے پاس ایک ہی کیوں ہوتا تھا؟ ماں تھی تو ہادی نہیں تھا، ہادی ملا تو ماں نہیں رہی، اور اب وہ ہادی بھی۔ اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، رشتوں کا احترام کرنا۔ زویا نے اسے اچھی طرح سے ہادی اور اس کے رشتے کے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ ہادی سے زویا کی طرح ہی محبت کرنے لگی تھی۔ اس نے زویا والی غلطی نہیں دہرائی تھی، نہ اس نے کسی اور کی طرف دیکھا تھا، نہ کسی اور کے بارے میں سوچا تھا۔ ہادی کے ساتھ اسے اپنے رشتے کا پورا احساس تھا۔ ہادی کو میری امانت سمجھ لو صدہم، خیانت نہ کرنا کبھی، جیسے میں نے اپنی ماں سے کی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف مت دیکھنا۔ اس نے امانت میں خیانت کی، نہ کسی اور کی طرف دیکھا، ایک صرف ہادی، صرف ہادی۔ تمہاری اس گھر میں اتنی ہی حیثیت ہے کہ تم احسن کی بیٹی ہو، اور تم اتنی ہی بے وقت ہو جاتی ہو کیونکہ تمہاری ماں زویا ہے۔ ہادی سے شادی ہو جائے گی تو تم معتبر ہو جاؤ گی، خاندان کے ساتھ جڑ کر رہو گی تو ٹھیک رہو گی، ورنہ زویا کی طرح اکیلی ہسپتال میں پڑی موت کی آمد کی چاپ سنو گی۔
اور خاندان کی حیثیت کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی وہ۔ اس کا خاندان ہادی تھا، اس کی زندگی، اس کی ماں کی پسند اور اس کا ہونے والا شوہر۔ وہ اس سے محبت میں حدیں پار نہ کر دیتی تو کیا کرتی؟ وہ اس کے نام کے ساتھ سانس نہ لیتی تو مر نہ جاتی؟ ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ ہادی وہاں سے گزرا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ اندر آ گیا۔ وہ زویا کی وفات کے 8 ماہ بعد کا وقت تھا۔ پہلے وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب بس کرو رونا سدھم، اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اتنے پیار سے کہا اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے کہ سدھم نے سچ میں رونا بند کر دیا۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ زویا کے سینے کے ساتھ لگی ہو۔ وہ محبت جو کھو گئی تھی وہ اسے پھر سے حاصل ہو گئی۔ وہ پناہ جو وہ ڈھونڈتی پھرتی تھی وہ ہادی کے سینے سے لگتے ہی میسر آ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ ہادی کے سینے پر اپنے آنسو بہاتی رہی۔ میرے کمرے میں اتنی ساری گیمز رکھی ہیں، جاؤ اور جا کر ان سے کھیلو، لیکن ایسے مت رو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا رونا۔ بس پھر ٹھیک ہے، اب رونا نہیں، آؤ دادا سے کہتے ہیں وہ ہمیں آئس کریم کھلا کے لائیں۔ اسے ساتھ لے کر وہ دادا کے پاس آ گیا۔ وہ تینوں ساتھ مل کر آئس کریم کھانے گئے اور پھر زویا کو یاد کر کے وہ دوبارہ روئی، مگر اکیلے رہ جانے کے شدید غم سے نہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کر لیتی تھی کیونکہ ہادی کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور جو ہادی کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ اسے بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہادی کو یہ لگے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتی۔ وہ ہادی کو ہر بات بتانا چاہتی تھی اور اس کی ہر بات ماننا چاہتی تھی۔ وہ تو ہر بات ہادی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جھجک جاتی تھی۔ کچھ نرگس کا خوف تھا کہ وہ آتے جاتے ہادی کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دیکھ تو لیتی تھی، لیکن اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ لیکن ایک دن یہ خوف بھی جاتا رہے گا۔ کوئی وقت سے پہلے ہی آپ کو بتا جائے کہ آپ کو انعام میں کیا ملنے والا ہے تو وقت کٹتا ہی نہیں۔ وہ ہادی اپنے انعام کے ملنے کے دن کے انتظار میں وقت کو بمشکل کاٹ رہی تھی۔ رضا ہاؤس میں 4 خاندان آباد تھے، تایا جی، احسن، عقیل اور سدھم۔ وہ اکیلی ہی الگ خاندان بناتی تھی کیونکہ وہ زویا کی بیٹی تھی۔ سب اپنے اپنے الگ خاندان کے ساتھ مکمل تھے، جبکہ وہ زویا کے بغیر بالکل ادھوری تھی، اور اوصاف پورے رضا ہاؤس کو مکمل کرتی تھی۔ اوصاف جگمگاہٹ تھی اس گھر کی۔ وہ احسن کی جان تھی، دادا کی باربی، تایا کی کرکٹ ٹیم کی کیپٹن، پھپھو کے بچوں کی سنڈریلا۔ وہ اوصاف تھی، سب کے لیے سب کچھ تھی، ہر خوبی، ہر صفت، ہر رنگ لیے۔ اس کی آنکھیں گہری سبز تھیں، بہت سفید رنگت، سنہری اور ڈارک براؤن بال۔ وہ انسانوں کے لیے بنائی گئی پری تھی۔ تایا جی کی عریشہ اسے خاص طور پر تیار کروا کے اپنے کالج فنکشن میں لے جاتی تھی۔ پھپھو کے بڑے بیٹے فرید نے اس کا پورٹ فولیو بنوایا اور ایڈ کمپنیز میں کڈس ماڈلنگ کے لیے بھیج دیا۔ پھر اوصاف نے ملک اور بیرون ملک کے کئی نامور برانڈز کے اشتہارات میں کام کیا۔ وہ ایک ایمبیسڈر کڈ بن گئی تھی۔ جب وہ لوگ گھومنے کے لیے جاتے تھے تو لوگ روک روک کر اس کی تصویریں بناتے تھے۔ اس کے لیے ساری تعریفیں کم تھیں، اس پر ساری تعریفیں ختم تھیں۔ وہ اس گھر میں موجود ہر شخص سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اوصاف، باربی ڈال، ماڈل کٹ، فیمس سنڈریلا، اتنا سب کچھ، اور پھر ہادی بھی۔ وہ سب کا سب کچھ لے لیتی، اس کا صرف ایک ہادی چھوڑ دیتی۔ پاپا کی ساری محبت اس کے پاس تھی، اس کی محبت چھوڑ دیتی۔ سب لڑکیاں لاہور کالج جاتی تھیں، سدھم بھی وہیں گئی، مگر اوصاف کو لمس جانا تھا کیونکہ وہاں ہادی تھا۔ دادی اسے وہاں بھیجنا نہیں چاہتے تھے، انہیں وہاں کا ماحول پسند نہیں تھا، مگر ہادی کو جانا تھا تو اوصاف کو بھی جانا تھا۔ وہ ہر اس جگہ موجود ہوتی جہاں ہادی موجود ہوتا۔ خاندان بھر میں ان کی دوستی مشہور تھی۔ ان دونوں کی دوستی نہ جانے کب شروع ہوئی، تب جب ہادی اسے بیبی کار میں بٹھا کر لان کی سیر کرواتا، یا شاید اس کے ساتھ کرکٹ اور والی بال کھیلتا، شاید تب جب وہ اسے بائیسیکل چلانا سکھاتا تھا، اور تب جب دونوں دادا کی کار چپکے سے ان سے پوچھے بغیر لے جانے لگے۔ اس وقت سے دونوں سب ساتھ ساتھ کرنے لگے تھے اور ساتھ ساتھ رہتے اور ساتھ ہی ہو گئے۔ کالج جانے سے پہلے ان دونوں میں پہلی بار لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی کی وجہ وہ لڑکیاں تھیں جو ہادی سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو ہادی کے میوزک بینڈ کے تیسرے کنسرٹ میں آئی تھیں۔ لڑائی کی اس وجہ نے سدھم کو پریشان نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ہادی کسی کے بھی ساتھ رہے وہ اسی کا ہے۔ کیوں ہے اس کا؟ کیونکہ عقیل انکل اسے دے چکے ہیں۔ ان دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، جلد ہی ان کی شادی ہو جائے گی، اور وہ ہر دعا میں اسے مانگتی ہے۔ اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہر وقت ہادی کا پہرا دیتی رہے، اتنا ضرور تھا کہ وہ اسے دیکھنے، اس سے بات کرنے کے موقع تلاشتی رہتی تھی، اس کے اوقات کار سے اپنا دن گزارتی تھی۔
2 بجے کالج سے آنے کے بعد وہ بمشکل 10-15 منٹ تک اپنے کمرے میں رہتا، پھر وہ گھر میں ہی اپنے بنائے اسٹوڈیو میں چلا جاتا جہاں وہ شام تک رہتا، پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا اور رات گئے ہی واپس آتا۔ اس کے کمرے میں جانے، کمرے سے باہر آنے، گھر آنے اور گھر سے باہر جانے تک کا وقت اور موقع ہوتا تھا جب وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ رات 12، 1، 2، 3 جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا وہ اپنے کمرے کے ٹیرس میں ہی ٹہل ٹہل کر اس کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اس کے پاس اور کرنے کو تھا ہی کیا، کالج اور گھر یا دادا کی لائبریری۔ اچھے لوگ اس کی زندگی سے کم ہوتے گئے۔ زویا کے جانے کے ٹھیک 2 سال بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا، جو اس کا زویا کی طرح ہی خیال رکھتی تھی۔ ان کے جانے سے وہ اور تنہا ہو گئی۔ گھر میں ایک وہی سب سے زیادہ دکھائی دیتی تھی، سب سے زیادہ فارغ رہتی تھی۔ اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ گھر میں صرف ایک نرگس تھی جو کبھی بھی کسی موقع پر بھی اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وقت گزر گیا تھا مگر اس کا رویہ نہیں بدلا تھا۔ نورین صرف ضرورت کے وقت بات کر لیا کرتی، وہ بھی صرف پاپا اور دادا کو دکھانے کے لیے۔ ان دونوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتا تھا۔ ہادی اسے بھی اپنے ساتھ کانسرٹ پہ لے جاتا تھا اور صاف زبردستی اسے آؤٹنگ کے لیے لے جاتی۔ دوسرے کزنز بھی اس سے کافی فرینڈلی تھے، اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسے خاص اہمیت دی جائے۔ وہ اوصاف کی طرح خوبصورت نہیں تھی مگر عریشہ اور امسال کی طرح پیاری تھی۔ وہ کسی بھی وجہ سے چونکاتی یا حیران نہیں کرتی تھی، وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ نہ ایسے بات کر سکتی تھی کہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا سکے، نہ ہی اس کی شخصیت ایسی تھی کہ دوسروں کو اپنے زہر میں جکڑ لے۔ وہ بہت عام نہیں تھی تو بہت خاص بھی نہیں تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی اپنی دنیا میں مگن لڑکی تھی۔ اپنی دنیا، ہادی کی دنیا گم۔ تایا جی نے بڑے بیٹے انس اور عریشہ کی شادی ایک ساتھ کی تو پہلی بار اس نے ہادی سے فرمائش کی، پلیز میرے ساتھ ایک تصویر بنوا لیں۔ کیوں نہیں، آؤ ادھر۔ ہادی نے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ محبت کا یہ پہلا لمس تھا جو اس نے ہادی کی طرف سے وصول پایا۔ اس لمس نے اس کے سارے جسم کو پہلے ناسور بنا دیا اور پھر اسے لگا کہ اس لمس سے بہار کی آمد کی چاپ اس کی پورے وجود نے سننی شروع کر دی ہے۔ اسے اپنے آپ معطر لگنے لگا۔ آئینے میں اس نے ایک نئے سدھم کو دیکھا، خوبصورت سدھم کو، ہادی بے رنگی پوری کی پوری سدھم کو۔ تم کیا جانتے ہو محبت کیا ہوتی ہے؟ کیا تم نے کبھی ایسی محبت کا ذائقہ چکھا ہے جس کی سطح گلابی ہو اور پرتیں گلابی تر؟ سدھم کے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے، اس کی آنکھوں کا رنگ گلابی ہو چکا تھا اور انہی آنکھوں کی پرتیں گلابی تر تھیں۔ سدھم، میں تو اس محبت کو جانتا ہوں جس کی سطح ایمان ہے اور اس کی پرتیں ایمان سے تر۔ سدھم نے رخ موڑ کر کس قدر تنفر سے اسے دیکھا تھا۔ تم انسانی معاملات میں اللہ کو کیوں لا رہے ہو؟ تم اپنے اور اللہ کے درمیان انسان کو کیوں لا رہی ہو؟ سدھم کی آنکھوں میں قید سارے پانی میں جل تھل ہونے لگی اور وہ سسک کے رہ گئی۔ تم نے ایک انسان کو اپنے لیے خدا بنا لیا ہے، اس کی محبت کو اپنے لیے وبال بنا لیا ہے۔ محبت جب وبال بن جاتی ہے سدھم تو وہ محبت نہیں رہتی، صرف ایک خواہش، ایک انسانی جذبہ بن جاتی ہے۔ جذبے جب اپنی تعریف اور ترکیب بدل دیں تو اپنے فیصلے بدل دینے چاہیے۔ تم مجھے میرے فیصلے سے بھٹکا نہیں سکتے، بھٹکا تو تم خود کو رہی ہو۔ اگر اسے بھٹکنا کہتے ہیں تو مجھے راستوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں اوصاف کو ضرور اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ اگر موت ہی برحق ہے میری محبت یا اوصاف کی روح کے لیے تو میں اس کی روح کے لیے انتظام لے کر جاؤں گی۔ اوصاف اپنا موبائل اچھالتی دادا کی لائبریری میں آئی۔ ڈیڈ، کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ بات سن کر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس کا اعلان کریں گے یا میں کروں، یا اس کے لیے کچھ اور سوچنا چاہیے؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ بات بتاؤ، اعلان کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ دادا مسکرائے۔ اس عید سے پہلے مجھے ہادی سے شادی کرنی ہے، آپ کو بتا دیا ہے، باقی سب کو آپ بتا دیں۔ اس نے اس طرح کہا جیسے کالج ٹرپ پر جانے کی بات کر رہی ہو۔ ریک سے کتابیں نکالتے سدھم کے ہاتھوں کی جان جاتی رہی، سب کتابیں زمین پر گر گئیں۔ اوہ سدھم، اوصاف نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم یہاں ہو، آ جاؤ تم بھی، مل کر طے کرتے ہیں۔ اوصاف کا چہرہ سیاہ تھا، اس کی آنکھیں خون رنگ۔ آج سے پہلے اسے کبھی اوصاف اس طرح بدصورت نہیں لگی۔ اوصاف! دادا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ڈیڈ! اوصاف نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا کہ وہ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ پاپا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ نورین بھی وہیں آ گئی۔ تم جاؤ اوصاف، دادا نے کہا۔ میں چلی جاتی ہوں لیکن مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو میری بات بہت بری لگی ہے۔ تم جاؤ نورین، اسے یہاں سے جانے کے لیے کہہ دو۔ دادا کے لہجے کی سختی بڑھنے لگی۔ اوصاف حیرت سے دادا کو دیکھنے لگی۔ لیکن ڈیڈ، وہ… جاؤ یہاں سے، سنا نہیں تمہارے دادا کیا کہہ رہے ہیں؟ نورین نے جھنجھلا کر کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اوصاف وہاں سے چلی گئی۔ سدھم کو بھی جانا پڑا لیکن پیچھے سے جا کر وہ لان کی کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ پاپا، جسٹس امتیاز کے بیٹے کا پروپوزل آیا ہے، اوصاف انکار کر رہی ہے۔ تم انہیں ہاں کہہ دو، دادا فوراً بولے۔
میں انہیں کہہ دیتی، مگر وہ اوصاف کہہ رہی ہے ہادی۔ یہ ہادی کا نام نہیں لے سکتی، ہادی میں زویا کو دے چکا ہوں، سدھم کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہے۔ حیرت کی زیادتی سے کتنی ہی دیر تک نورین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، زویا کی بیٹی کو اس گھر میں سب کچھ ملا، اتنا کچھ مل جائے گا اسے؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہاں سدھم اور کہاں ہادی۔ چڑ کر وہ طنز کر گئیں۔ اپنی بیٹی سدھم کے لیے ہی کہہ رہی ہوں نا نورین، دادی بھی طنزیہ بولے۔ وہ زویا کی بیٹی ہے، وہ اور برا مان گئیں، ایسے جیسے مرنے والی زویا نے مر کر بھی انہیں ایک تماچا دے مارا ہو۔ ان کی بیٹی اوصاف کا انتخاب ہادی، زویا کی بیٹی سدھم کے لیے پہلے سے طے کیا جا چکا تھا۔ کہاں اوصاف کی پسند اور کہاں سدھم کا نصیب، وہ بل کھا کر ہی تو رہ گئیں۔ احسن کی بیٹی ہے سدھم، تم ماں ہو اس کی، چاہے سوتیلی ہی سہی۔ پھر احسن جانے اور آپ جانے، وہ اتنا ہی کہہ سکیں اور چلی گئیں۔ کھڑکی سے اندر کی گفتگو سنتی سدھم بھی اطمینان سے چلی گئی۔ اس رات وہ اطمینان سے سوئی، ورنہ اسے بے چینی لگی رہتی تھی کہ کوئی اس گھر میں ان دونوں کے رشتے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب دادا نے لیا تو نورین کی زبان سے سب کو معلوم ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ نرگس کو معلوم ہو گیا اور وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آئی۔ خون کا اثر بھی کبھی مرا ہے؟ زویا مر گئی تو کیا ہوا، سب سکھا گئی ہے وہ تمہیں۔ سدھم کو بہت دکھ ہوا ان کے انداز پر۔ مرے ہوئے لوگوں کو ایسا کہتا ہے، ایسے یاد کرتا ہے؟ تمہاری ماں کو تو میں نے اس گھر میں گھسنے دے دیا تھا، تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں کسی قیمت پر نہیں گھسنے دوں گی۔ سدھم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ بیچاری، لاچاری اور شدید دکھ کی کیفیت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ رات کو نرگس آنٹی اور دادا کی باتیں اس نے چھپ کر سنی۔ جب احسن نے مجھ سے اپنا رشتہ ختم کیا تو آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ وہ غصے میں تھی مگر تحمل سے بولی۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں یاد دلاتی ہوں آپ کو، آپ نے کہا تھا تم پر ظلم ہوا ہے، پر یہ ظلم احسن نے تم پر کیا ہے، چاہو تو اس کی سزا مجھے دے لو۔ ہاں میں نے کہا تھا۔ کیا میں نے آپ سے کچھ کہا؟ آپ عقیل کے لیے میرا رشتہ لائے، میں نے آپ کا مان رکھا نا۔ میں جانتا ہوں، وہ شکست خوردہ بولے۔ تو آج آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں زویا اس کی بیٹی سے کتنی نفرت کرتی ہوں، پھر آپ نے ہادی کے ساتھ اس کا رشتہ کیسے طے کر دیا؟ آپ نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ یہ رشتہ عقیل نے طے کیا تھا، انہوں نے بودی سی دلیل دی۔ عقیل سے یہ رشتہ آپ نے طے کروایا ہے، آپ دونوں کی مرضی سے ہوا ہے یہ سب۔ میرا فیصلہ غلط نہیں ہے بیٹا، کیا تمہارے لیے عقیل کا میرا فیصلہ ماننا غلط تھا کہ عقیل نے تمہیں خوش رہنے میں مدد نہیں دی؟ سدھم بہت اچھی بچی ہے نرگس، پھر بھی وہ بن ماں کی بچی ہے نا، وہ زویا کی بیٹی ہے، وہ احسن کی بیٹی ہے۔ دادا نرمی سے بولے۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، مجھے نہیں بھولتا۔ بھول جاؤ پرانی باتوں کو۔ بھول جاتی اگر صرف بات ہوتی، میری بے عزتی تھی وہ، اس عورت کے لیے مجھے ٹھکرایا گیا۔ پرانے زخم اس وقت تک رستے رہتے ہیں جب تک ان پر معافی کی مرہم نہ لگا دی جائے۔ سدھم کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں، میرا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں کسی صورت زویا اور اس کی بیٹی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کچھ بھی کہیں لیکن سدھم کے لیے میری نا ہاں میں نہیں بدلے گی۔ وہ تن کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ایسا انداز نہ اپناؤ نرگس، اٹل فیصلے صرف اللہ کے ہوتے ہیں۔ جب انسان بے اجازت پر آ جاتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی تدبیر کرو۔ اس معاملے میں مجبور ہوں پاپا، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ لفظ اللہ پر وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئیں۔ نفرت کا یہ کیسا رشتہ ہے جو ہم ہمیشہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دکھ سے بولے تھے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے پاپا۔ کیا بلا وجہ کی نفرت گناہ نہیں؟ بن ماں کی بیٹی ہے وہ، تمہیں اس پر ترس نہیں آتا؟ کیسے چھپ چھپ کر روتی رہتی ہے؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا جو گناہ اس نے نہیں کیا اس کی سزا کیوں دے رہی ہو اسے؟ صرف اس لیے کہ سدھم زویا کی بیٹی ہے۔ سدھم تمہاری اور ہماری بیٹی ہے نورین۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں؟ تمہاری بھی ایک بیٹی ہے۔ وقت اور موت کسی کو نہیں چھوڑتے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، پھر وقت بدلنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ وقت بدلنے سے پہلے آؤ اپنے فیصلوں کو بدل لیں۔ نہ میں نے احسن کی تربیت ایسی کی تھی، نہ باقی اولاد کی کہ وہ ایسے بے رحم ہو جائیں۔ میں نے ایسا رشتہ کبھی نہیں کمایا کہ وہ تم لوگوں کے دل ایسے سخت کر دے کہ اس میں نفرت کا گزر ہو لیکن رحم دلی کا نہیں۔ دادا کی ان باتوں نے نرگس پر عجیب اثر کیا۔ وہ خاموش ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ جن کی اپنی بیٹیاں ہوں ان کے دل تو بہت نرم ہوتے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے، اور وہ کتنے دکھوں کی مستحق ہے؟ اتنے بڑے غم کے بعد اور کتنے غموں پر اس کا حق بنتا ہے؟ نرگس خاموش ہو گئی۔ لفظ موت نے ان پر گہرا اثر کیا تھا۔ ہاں یہ ایک موت ہی ہے جو سب سے بڑا غم ہے ان کے لیے جو زندہ رہ جاتے ہیں۔ وقت اور موت کسی کو نہیں چھوڑتے، وقت گزر جاتا ہے اور موت آ ہی جاتی ہے، اور پیچھے رہ جانے والے کتنے تنہا رہ جاتے ہیں، مر جانے والے کبھی نہیں جان پاتے۔ وہ نہیں مان رہی پاپا۔ نورین بھی ان کے پاس موجود تھی۔ بلاؤ اسے اور تم جاؤ۔ یہ سب انکار اور تکرار کیوں ڈیڈ؟ وہ آتے ہی حیرانی سے بولی۔ جسٹس امتیاز کی طرف سے آنے والا
آنے والا یا جانے والا مجھے نہیں معلوم، ان کی دولت رتبہ، کم آن ڈیڈ، مجھے عہد سے مت گنوائیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ چاہتے ہیں میں صاف صاف بات کروں تو سنیں، میں بے حد بے حد بے حد محبت کرتی ہوں ہادی سے۔ کیا اتنا کافی ہے یا اور بتاؤں؟ میں نے تو سوچا تھا آپ سب لوگ خوش ہوں گے، آپ سب کو لگتا ہے کہ میں ضدی ہوں اور اپنی مرضی کروں گی، اور نہ جانے وہ اپنی مرضی کس طرح کی ہوگی۔ اب ہادی کا کہہ دیا ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو؟ نورین، وہ تھاڑے اور اوصاف ڈر گئی۔ لے جاؤ اس بے شرم کو یہاں سے۔ ان کی بات پر اوصاف حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، حیرت سے ہی صدم بھی انہیں دیکھنے لگی۔ اوصاف کی اتنی جرأت کہ وہ ہادی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دادا کا انداز اسے اچھا لگا، وہ جانتی تھی ایسے ہی کسی انداز میں ہادی اوصاف کو جھڑک دے گا۔ نہ جانے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اوصاف وہیں کھڑی تھی۔ میں نے ہادی کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہا ہے۔ ہادی آئے یا ہادی کا باپ آئے، وہی ہوگا جو میں کہوں گا، سمجھی تم؟ دادا پھر سے غصہ ہوئے۔ اوصاف خاموش انہیں دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ہادی بھی وہاں موجود تھا۔ تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ اس کے آتے ہی دادا نے دونوں کو ایک ساتھ ڈپٹ دیا۔ ان کا غصہ بڑھنے لگا۔ ہادی، ڈیڈ نہ جانے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اوصاف وہاں سے جانے والی نہیں تھی، نہ ہی ہادی کو جانے دینا چاہتی تھی۔ اوصاف تم جاؤ یہاں سے، ہادی نے نرمی سے کہا، اور اوصاف چلی گئی۔ صدم جانتی تھی کہ اوصاف زبردستی اپنی ہر بات منواتی ہے، ورنہ ہادی اس کی آدھی بات بھی نہ سنے۔ دوستی اپنی جگہ، مگر وہ ہادی پر بے جا مسلط تھی۔ اس نے خود کو اس کے گرد جال کی طرح بن دیا تھا۔ ہادی تم بھی جاؤ، مجھے تم دونوں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دادا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ میں نے تمہارے لیے صدم کو پسند کیا ہے، بس مجھے انکار نہیں سننا۔ دادا نے اپنی بات الجھا کر سیدھی کرنی چاہی۔ ہادی حیران سے انہیں دیکھنے لگا۔ صدم؟ وہ بڑبڑایا۔ صدم کو کون ناپسند کر سکتا ہے دادا، وہ اتنی پیاری ہے، لیکن اوصاف کے مقابلے میں آپ کسی کو بھی لا کر کھڑا کر دیں گے تو میں انکار ہی کروں گا۔ آپ جانتے ہیں میری اور اوصاف کی دوستی کو۔ چھپ کر ان کی باتیں سنتے کھڑے کھڑے صدم کے جسم سے جان نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک دم سے ایسی ٹیس اٹھی کہ اس کے لیے وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ اگر اوصاف نہ ہوتی تو میں آپ کو کبھی انکار نہ کرتا۔ اب آپ بھی مت کریں۔ ہادی کی آواز اس کی تکلیف کے بار کو بڑھا رہی تھی، لیکن وہ اس کی آخری بات سے متفق تھی۔ اگر اوصاف نہ ہوتی، اگر وہ ہوتی ہی نہیں تو اسے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یا کم از کم اس کے اور ہادی کے درمیان تو بالکل نہیں۔ ہادی اسے نہیں ہونا چاہیے تمہارے اور ہادی کے درمیان؟ صدم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو تم متفق ہو مجھ سے؟ ہاں، لیکن تمہیں پہلے ہادی کا تعین کر لینا چاہیے۔ میں کر چکی ہوں تعین، وہ اونچی آواز میں بولی۔ کر چکی ہوتی تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور سر کی طرف اشارہ کیا۔ روشن پیشانی سے پھوٹنے والا سیاہ چال اس کی روشن آنکھوں کو بے نور کرتا اس کے دل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گمراہی اپنے سب ہتھیار لیے اس کی شہرک پر وار کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس کی تیاریوں کو عروج صدم نے دیا تھا، جیسے آغاز صدم نے کیا تھا۔ صدم نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھو میری بینائی جا رہی ہے، مجھے تم اندھا کر رہی ہو، میری سماعت دھوکہ دہی پر آ چکی ہے، میری زبان دعوے کر رہی ہے۔ دیکھو صدم، تم میرا کیا حال کر رہی ہو؟ کیا تم نے میرا حسن نہیں دیکھا؟ کیا اس حسن نے تمہیں مبہوت نہیں کیا؟ اب کیا تم غلاظت اور کراہیت دکھائی نہیں دے رہی؟ خوف نہیں محسوس ہو رہا؟ اور کیا تمہیں خود کو اللہ سے الگ کر لے جانے کا کوئی صدمہ ہی نہیں؟ میں بدصورت ہوتا جا رہا ہوں اور تمہیں اپنے گناہ کے حسن پر ناز ہے۔ تم اپنا وعدہ کیوں توڑ رہی ہو صدم؟ کون سا وعدہ؟ تم نے خود سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم ہمیشہ ہادی کو خوش رکھو گی، وہ جو چاہے گا وہی کرو گی؟ میں نے کبھی اسے ناخوش نہیں کیا۔ تم جلد ہی اس کی خوشنودی کھو دو گی۔ کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں میری تکلیف نظر نہیں آ رہی؟ دیکھو میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میں نے کتنی بار مانگا ہے، کتنی راتوں میں، کتنی سجدوں میں۔ زبان تھک گئی ہے، اب دل رو رہا ہے۔ بس اب میں اوصاف کو آج زہر پلا ہی دوں گی، وہ مر جائے گی، تم اسے قتل کر دو گی، تم مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی صدم۔ میری پناہ مجھ سے مت چھینو صدم، اسے مر جانا چاہیے۔ اس نے انتہائی نفرت سے کہا۔ یہ ظلم ہے، مر تو اس خیال کو جانا چاہیے جو تم نے نفس کی گرہ میں باندھ لیا ہے۔ تم انسان سے شیطان بن رہی ہو، تم اشرف ہونے پر راضی نہیں رہنا چاہتی، تم رتبے سے گر رہی ہو۔ وہ شدید کرب سے بولا۔ محبت سب سکھا دیتی ہے، اس نے گردن کو اکڑا کر کہا۔ یہ سب جو تم نے سیکھ لیا ہے محبت نے سکھایا ہے؟ ہاں، اس نے غرور تکبر سے گردن کو اور اکڑا لیا۔ کس کی محبت سے؟ خیال رو دینے والے انداز سے بولا۔ ہادی کی محبت سے، انداز میں اور غرور جھلکنے لگا۔ ہادی کی نہیں، انسان کی محبت نے۔ وہ صرف انسان نہیں ہے، وہ چلائی، وہ صرف ایک انسان ہی ہے، ورنہ اس کی محبت تمہیں بے صبرا نہ بنا دیتی، وہ تمہیں ناشکری اور گناہ کی طرف راغب نہ کرتی۔ تم نے غور ہی نہیں کیا ان سب پر،
غرور اور تکبر پر، شر اور خیر پر، گناہ اور ثواب پر تم سب بھول گئی ہو۔ ایک محبت نے تمہیں سب بھلا دیا ہے۔ تم نے تکبر سے سر اٹھا کر خود کو گناہ کے میدان میں لا کھڑا کیا ہے۔ تم نے دعا کے لیے ہاتھ گرا کر اپنی مرضی کے لیے اٹھا لیے ہیں۔ کیا یہ محبت ہے جس نے تمہیں منکر بنا دیا؟ اللہ سے محبت کرتی تو یہ سب نہ سیکھتی۔ انسان سے محبت نے تمہیں اتنا سکھا دیا ہے، تم ایک انسان کو مارنے جا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم محبت کرتی ہو۔ یہ ہے وہ محبت؟ ہاں، یہی ہے وہ محبت۔ مجھے اب میری محبت چاہیے۔ مجھے اور احسن کو ہادی اور اوصاف کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ احسن اور نورین ایک ساتھ آئے تھے۔ ہادی سدھم کا منگیتر ہے، دادا کڑے تیور لیے بولے۔ ہادی اوصاف کے ساتھ خوش رہے گا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ سدھم کے ساتھ بھی خوش رہے گا، وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ خواہ مخواہ کی ضد کر رہے ہیں پاپا۔ کیا سدھم تمہاری بیٹی نہیں ہے احسن؟ ساری حمایت تم اوصاف کی ہی کر رہے ہو۔ بیٹی ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ دونوں کی پسند کو جانتا ہوں، بلکہ سب جانتے ہیں، اوصاف اور ہادی کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کو۔ سدھم سے پوچھا اس کی پسند کا؟ سدھم کسی کے ساتھ بھی خوش رہ لے گی، مگر اوصاف نہیں۔ آپ جانتے ہیں سدھم اور اوصاف کے فرق کو۔ سدھم مسکین ہے اور اوصاف نہیں، دادا نے تنزیہ کہا۔ نورین نے جسبس ہو کر پہلو بدلا۔ دونوں میں ایک ہی فرق تھا کہ ایک محبت کرتی تھی اور اظہار بھی کرتی تھی، جبکہ دوسری محبت کرتی تھی اور خاموش رہتی تھی۔ گھر میں چلنے والی صورتحال سے سدھم اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ لائبریری ہال اور دادا کے کمرے میں ہونے والی گفتگو جانتی تھی، اور اس نے اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے کھول لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے خبری میں ماری جائے۔ ہادی اپنے کانسرٹ کے لیے شہر سے باہر تھا اور اوصاف بھی اس کے ساتھ تھی۔ دادا بہت بے چین رہتے، وہ کسی کو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی دادا اس کے حق کو کسی کو کھانے نہیں دیں گے۔ ہادی سدھم کا حق تھا اور ان کا فرض تھا کہ اس کا حق اسی کو دینا ہے۔ نورین آنٹی نے ایک بار پھر دادا، تایا، پھپھو، عقیل انکل اور نرگس آنٹی کو بات چیت کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ نہ جانے کیوں وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں نورین، ہادی کے لیے میں صرف سدھم کے لیے ہی ہاں کروں گی۔ اس بار جواب نے نورین کی زبان کی گویائی چھین لی۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ سدھم کے لیے الفاظ نرگس کہہ رہی ہیں، زویا کی بیٹی کے لیے جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ دادا نے فخر سے نرگس کو دیکھا۔ آج پھر نرگس نے ان کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ نورین اپنا غصہ بمشکل دبا کر بولی۔ ان کی بیٹی کے لیے مدِ مقابل ایک صفر لڑکی تھی۔ یہ بھی ان کی بے عزتی ہی تھی کہ ایسی لڑکی ان کی بیٹی کے مقابلے پر جیت رہی ہے۔ میں ہادی کو سمجھا لوں گی۔ ایک مرتے ہوئے انسان سے میرے شوہر نے وعدہ کیا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، میری بھی ایک بیٹی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کس کس سے کیا کیا وعدے لینے پڑ جائیں۔ وقت بدلتے اور موت آتے دیر نہیں لگتی۔ اوصاف ایسا نہیں ہونے دے گی۔ بھابھی تم اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ سدھم کا رشتہ سالوں پہلے سے طے ہے۔ نرگس اوصاف کو لے کر کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں تو آپ کو سمجھا رہی ہوں، گھر میں لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ ہادی نہ صحیح، شرجیل صحیح، جذباتی ہونے کے بجائے ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ عقیل نے وعدہ کیا تھا تو شرجیل سے کر دیتے ہیں۔ سدھم اسی گھر میں رہے گی، وعدہ بھی پورا ہو جائے گا آپ کا۔ دادا اس بات پر سوچنے لگے۔ نرگس بھی خاموش ہو گئیں۔ اوصاف اور ہادی نہیں مانیں گے، آپ سب مان جائیں۔ اگر ہادی سدھم کے لیے مان جاتا تو آپ ان دونوں کی کر دیں۔ اوصاف نہیں بھی سمجھے گی تو کیا کر لے گی؟ نورین نے منہ بنا کر کہا۔ اوصاف کے ہوتے ہوئے ہادی سدھم کے لیے کیسے مان جائے گا، سب جانتے تھے۔ اوصاف زمین آسمان ایک کر دے گی، خود کو جلا لے گی، دنیا کا آگ لگا دے گی، مگر اپنی منوائے گی۔ اسے ہادی چاہیے تھا اور بس، اور اسے سدھم کو اسے کیا چاہیے تھا؟ یہ سوچنے دادا کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اوصاف اور ہادی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ سب جانتے تھے۔ وہ کسے پسند کرتی ہے کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ انسان اتنا موزور کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا انسان کو بنانے والے کو یہ معلوم نہیں تھا اس کی موزوری کا، اس کی خواہش کی حد کا؟ معلوم تھا، اسی لیے اس نے لگامیں دی تھیں۔ میں نے وہ لگامیں نہیں دیکھیں۔ کیا تم اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بند نہیں کرتی سونے کے لیے؟ وہ ایک قدرتی عمل ہے، وہ تمہاری چاہ ہے۔ تم چاہتی ہو اور جانتی ہو، آنکھیں بند کر کے تمہیں نیند آ جائے گی، یہ تمہارا حکم ہے۔ تمہاری آنکھ کو، تمہارے جسم کو تمہارا یہ حکم ہی تمہاری لگام ہے۔ خواہش نفس ہے اور نفس کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کیا ہے جو اس لگام سے نہیں ہوتا؟ محبت، یہ بے بس کر دیتی ہے۔ نہیں سدھم، ایسی بے بسی تمہاری مٹی میں نہیں گوندھی گئی، یہ تمہاری اپنی تخلیق ہے۔ میں بشر ہوں، کچھ تخلیق نہیں کر سکتی۔ کیا تم اپنی خواہشات تخلیق نہیں کرتی؟ کیا تمہاری چاہ تمہاری تخلیق نہیں؟ تم دلائل میں مجھے ہرا سکتے ہو، میں کتنے بھی دلائل میں تمہیں ہرا دوں، تمہارا ایک بد عمل تمہیں جتا سکتا ہے۔
میری کشش کتنی بھی زوراور کیوں نہ ہو، یہ تمہارے کر دینے کے عمل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں کتنا بھی طاقتور ہوں، کسی ضعیف بوڑھے کی طرح کپ کپانے میں وقت نہیں لوں گا۔ میں کتنا بھی خدا کے قریب کا طلبگار ہونا چاہوں، تمہاری بشری طلب کے بوجھ تلے دب کے رہ جاؤں گا۔ تم انسان عمل اور بدعمل کے خالق ہو، تم ہر پل اپنے اندر نئے پیمانے نافذ کرتے ہو۔ میں کتنا بھی برداشت کر لوں اور میں کتنا بھی یادداشت میں جمال رب کا نظارہ کرتا رہوں، تم کمال فن سے اس نظارے کو بھلا دینے پر مجھے مجبور کر دو گے۔ قادر تو تم ہو نیک و بد پر، اپنے راستے اس راستے کی منزل پر۔ جب حقیقی قادر اپنی قدرت نہ دکھائے تو انسان کو قادر بننا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کی صفت حقیقی پر ایسے شک نہ کرو ستھم، مجھے اتنا شرمندہ نہ کرو جس سے محبت کے دعوے کرا چکی ہو، اس پر ایسے شک نہ کرو۔ کیا تم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا جب ایک ہو کر ہم سب نے اللہ کو اپنا خالق مانا تھا، اس کے سامنے ایسے جھکے تھے کہ دوبارہ اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ دنیا میں آنے کے لیے ہم کیسے اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ لوٹ جاتے تھے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہماری تخلیق کا لمحہ کیسا تھا؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ ہم نے فرشتوں پر رشک کیا تھا کہ وہ اللہ کے ایک حکم کے پابند ہیں، اپنے نفس کے حکم کے تابع نہیں؟ اور کیا ہم نے دلوں میں یہ عہد نہیں کیا تھا کہ ہم بھی ایسے ہی پابند رہیں گے، اپنی حدود میں، اپنے رب کی رضا میں، اپنے خالق کی محبت میں؟ بس انسان بھٹک جانے والا بھی ہے اور بھٹکا دینے والا بھی۔ ٹھیک کہا ہے اللہ نے، انسان بہت جلد باز ہے۔ یہ دنیا جلد بازی کا بازار ہے، یہاں کچھ قائم نہیں، یہاں کسی کو دوام نہیں۔ اس بازار میں ایسا کیا ہے جس کے لیے حقیقی محبت کو بھلا دیا جائے؟ کیا تم دیکھتی نہیں کہ ولیوں نے کیسے اپنے محل چھوڑ دیے، اپنے رتبے، اپنی شان و شوکت، وہ سب کچھ جو ان کے پاس تھا، کس لیے؟ اللہ کی محبت میں۔ تم ایک انسان کو چھوڑ دینے کے لیے تیار نہیں؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اللہ کی محبت خریدی نہیں جا سکتی؟ بس صرف ایک انسان خود جو محبت حاصل کر سکتا ہے، یہ تو تم ہو جو اللہ کی ساری محبت پا سکتی ہو۔ دیکھو اللہ نے اپنی محبت کی قیمت کیا رکھی ہے، اس نے اپنی محبت میں انسان کی بندگی رکھی ہے۔ اس کا بندہ بن جاؤ سدھم، اس کی بندگی میں رہو۔ جب لوگ اتنا کچھ برا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تو پھر میں ہی کیوں؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میری ماں نے بھی نہیں کیا۔ اللہ نے انہیں سزا نہیں دی اور مجھے سزا دلوا دی۔ اللہ کو اپنی انصاف پسندی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اسے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب لوگوں کو انصاف ملنا بند ہو جاتا ہے یا اس میں دیر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سرکش ہو جاتے ہیں، وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ دکھ ہو یا صبر، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جب کوئی بے صبرا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے سکون ہو جاتا ہے، وحشی ہو جاتا ہے۔ جانتی ہو صبر کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ صبر ایک بہلاوا ہے جو اسے دے دیا جاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ صبر ایک تالا ہے جس کی چابی بے بسی ہے، ایک ایسا گھونسلہ جس کے پرندے پر کٹے ہیں، ایک ایسی شیرینی جو دکھ کی تلخی میں گھولنے کے لیے دے دی جاتی ہے۔ جب تم نے کبھی صبر کیا نہیں تو تم اتنی تلخی سے بات کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے اپنے بچپن سے اب تک صبر ہی کیا ہے۔ کیسے؟ مجھے تفصیل نہیں بتانی، میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ میں بتاتا ہوں، جب تم آنکھ کھولتی تھی تو تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، تمہیں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کب تمہیں نور عطا ہو اور تم بینا ہو جاؤ۔ تم نے دعائیں کی کہ تمہاری سماعتیں تمہیں اختیار دے دی جائیں تاکہ تم کم سے کم وہ تو سنائی دے سکو جو تمہیں سننا ہے۔ تمہیں چاہتی کہ کاش تم اپنی مرضی سے اپنی زبان کا استعمال کر سکو، تمہیں وہ قوت عطا ہو جو زبان تک لقمہ لے جانے میں کارگر ثابت ہو۔ اور بس کرو، میں اکیلی نہیں ہوں جس کے پاس آنکھ کان ناک ہیں۔ تو پھر تم اکیلی نہیں ہو جس نے دکھ کا مزہ چکھا ہے، غم سہا ہے، جو بے بس ہوا ہو، جسے لاچار کر دیا گیا ہو، جس کی ماں مر گئی ہو، جو تنہا ہو گیا ہو۔ تم اکیلی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے میں اکیلی نہیں ہوں، پھر میں گناہ کرنے میں بھی اکیلی نہیں ہوں۔ جو معمولی غموں پر صبر کرنے سے قاصر ہے وہ گناہ کی سزا کس صبر سے کاٹے گا؟ تا عمر دکھوں کو سہتے رہنا بھی سزا ہی ہے۔ تم چاہتے ہو میں آنسو بہا کر بیٹھ جاؤں؟ ہاں تم بیٹھ جاؤ، لیکن فیصلے کے انتظار میں۔ فیصلہ جو میرے حق میں نہیں تھا، فیصلہ جو تمہارے لیے ہوگا، وہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو۔ اگر تم سے پوچھا جاتا تو تم انسان ہونا بھی پسند نہیں کرتی، اب انسان بن چکی ہو تو خدا بن رہی ہو۔ تم اللہ کی حمایت کے لیے آئے ہو۔ اللہ کو اپنی حمایت کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تو تمہاری حمایت کے لیے آیا ہوں، تمہیں بچانے۔ تم بس یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی محبت کا خون کر دوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم محبت کو پالو، حقیقی محبت کو۔ اللہ کی محبت اگر کافی ہوتی تو دنیا میں مرد اور عورت کا جوڑا نہ بنتا۔
اللہ کی محبت اگر ناکافی ہوتی تو اس مرد اور عورت کا جوڑا ہی نہ بنتا۔ رشتے اور تعلق محبت میں حائل نہیں ہوتے۔ ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، اولاد، یہ سب تو زندگی کی مقررہ مدت میں ساتھ نبھانے والے سہارے ہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ روز قیامت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی؟ ماں کو اولاد کی فکر نہ ہوگی، باپ کو اپنے خاندان کا پتہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تب صرف ایک اسم اعظم ہوگا، ایک تعلق اہم ہوگا، اللہ اور بندے کا۔ جو تب اہم ہوگا وہ اب کیسے غیر اہم ہو سکتا ہے صدہم؟ حقیقی تعلق تو تمہارا اور اللہ کا ہے، باقی سب تو فانی ہے۔ دادا کے کمرے میں ہونے والی اس آخری فیصلہ کن بات چیت نے صدہم کو اتنا بے یقین کر دیا کہ اسے یہ شدت سے احساس ہوا کہ جو سزا اس کی ماں کے حصے میں آنے سے رہ گئی تھی وہ اب اس کے حصے میں بڑے آرام سے آ گئی ہے۔ جو تکلیفیں بچ گئی تھیں وہ اسے بخش دی گئی ہیں۔ وہ رات کے اس کمرے میں ماتم بن کر اتری تھی۔ وہ اتنا روئی کہ اس کی آنکھوں کی ساری بینائی اس کے دل کی خوش امیدی کے ساتھ بہہ گئی۔ آپ نے ہادی اور اصاف کے نکاح کا اعلان کر دیا دادا؟ اگلے دن صبح ہی وہ دادا کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، دونوں کی مرضی تھی تو وہ اتنا ہی کہہ سکے۔ اور میری مرضی؟ وہ پہلی بار ان سے ایسے مخاطب تھی۔ تمہاری مرضی؟ وہ حیران ہوئے۔ ماما نے مجھے بتا دیا تھا میرے اور ہادی کے رشتے کے بارے میں۔ اپنے حق کی بات کرنے کے لیے وہ مضبوط انداز سے کھڑی تھی۔ وہ چونک گئے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بات سے واقف ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے صدہم۔ جھوٹ مت بولیے دادا، آپ سب جانتے ہیں۔ دادا حواس باختہ ہو گئے۔ کتنے ظالم ہیں آپ، کتنی ظالم ہے نوری ننٹی، اپنی بیٹی کا مقدمہ لڑ کر جیت گئیں۔ ماما زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے لیے لڑتی، آپ کو آپ کا کیا وعدہ یاد دلاتی۔ کیا میں نے تمہیں زویا سے کم پیار دیا؟ کوئی میرے لیے نہیں لڑا۔ میں صرف آپ کا خون ہوں، آپ کی بیٹی نہیں، میرا کوئی نہیں، میں کسی کی نہیں۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ پیار کرنے اس کے قریب آئے۔ ہم شرجیل کے ساتھ محبت کے بدلے آپ تعلق دے رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اوصاف سے کیوں نہیں کرتے یہ سودا؟ میں مجبور ہوں ہادی، اوصاف سے۔ آپ مجبور نہیں ہیں، غلط ہیں آپ، غلط کر رہے ہیں آپ سب میرے ساتھ۔ ہادی کی مرضی ہے یہ صدہم، وہ نہیں مان رہا۔ یہی ایک ٹھوس دلیل تھی ان کے پاس۔ ہادی کی مرضی مجھے ہونا چاہیے تھا، آپ کو اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا نا، ہمارے رشتے کے بارے میں، اپنے وعدے کے بارے میں۔ آپ نے یہ بات اس سے کیوں چھپا کے رکھی اب تک؟ کیا آپ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ اوصاف کیسے ہادی کا سایہ بنتی جا رہی ہے؟ کہاں سو رہے تھے آپ دادا؟ میں ایسا کرتا تو بھی ہادی اپنی ہی مرضی کرتا۔ یہ ایک نام نہاد عذر ہے بس۔ میری ماں کو کوئی محبت نہیں دے سکا، مجھے بھی نہیں دے سکا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں اس خاندان کا حصہ ہوں جہاں لفظوں کا پاس نہیں، جہاں مرنے والے اس لیے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جہاں زندہ لوگوں کو اتنا تنہا اور اکیلا کر دیا جاتا ہے کہ انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا اور انہیں کچھ دیا بھی نہیں جاتا، لیکن چھین سب لیا جاتا ہے۔ کہتے کہتے وہ ہانپ گئی۔ وہ دادا اتنے خاموش تھے کہ وہ کھڑے سنتے رہے۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہے تھے۔ کیا آپ کو مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ ہادی میرے لیے کیا ہے؟ دادا نے شرمندگی سے سرخ ہوتے اسے دیکھا۔ چپ ہو جاؤ صدہم، میں بہت بے بس ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس نے نفرت سے دادا کو دیکھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، جیسے آپ سب نے کبھی میری ماں کو معاف نہیں کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے صدہم، ایسا ہی ہے، ورنہ نکاح میرا اور ہادی کا ہو رہا ہوتا۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ کتنی ہی دیر تک دادا کی بے حسی پر آنسو بہاتی رہی۔ ہادی رات گئے کنسرٹ سے واپس آیا تو وہ اس کے پاس گئی۔ تم سوئی نہیں اب تک؟ مجھ سے شادی کر لو۔ ہاتھوں کو مسلتے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، اس کے بعد وہ کچھ نہ بولی۔ شوز اتارتے اس نے رک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بہت دیر تک دیکھتا رہا، پھر کھڑے ہو کر آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپا کے بولا، جا کر سو جاؤ صدہم، بہت رات ہو گئی ہے۔ اور وہ کمرے میں آ گئی لیکن سوئی نہیں۔ وہ رات اس کی ساری محبت، نرم دلی، شکر گزاری چھین لی گئی۔ اس رات اس نے سب جانے دیا، انتظار، یقین، ایمان، سب کچھ۔ حسن، ذہانت، ماں باپ، کامیابی اور ہادی، اللہ کو اوصاف کی جھولی ہی نظر آئی سب دینے کے لیے۔ اور جو کب سے میرے ہاتھ پھیلے تھے وہ؟ مجھے نفرت ہے ہر انسان سے، اوصاف سے، پاپا سے، نرگس آنٹی سے، نوری آنٹی سے، وہ سب سے، دادا سے بھی۔ وہ نفرت سے اور تنفر سے بولی۔ کیسی محبت ہے تمہاری جس نے تمہیں نفرت کرنا سکھا دیا؟ منکری کا آغاز نفرت اور ناپسندیدگی سے ہوتا ہے۔ میں یہ جانتی ہوں کہ ظلم کا آغاز نفرت سے ہوتا ہے، اور ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مظلوم کو بھی ظالم بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ مشورے جو وہ تمہارے کانوں میں پھونکتا ہے، یہ ہیں وہ دلائل جو شیطان تمہیں دیتا ہے۔ کیا مظلوم اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا؟ آواز اٹھاؤ، تم تو ہتھیار اٹھا رہی ہو، قتل کر رہی ہو۔ کس کس خون کے قطرے کا حساب دو گی؟ اس کی سانسیں جو طے کر لی گئی ہیں ان کا یاد رکھنا۔ ایک انسان کا قاتل ایک انسان کا قاتل نہیں ہوتا، وہ اس کے رزق، تنفس، عبادت، دعاؤں، خیرات، نیکی اور لاکھوں کروڑوں اعمال کا قاتل ہوتا ہے۔ جو دعائیں جو اوصاف مانگتی ہے، وہ عبادتیں جو اوصاف کرتی ہے، تم ان سب کی قاتل بننے والی ہو۔ جب میری ہر چیز کا قتل ہو گیا تو اوصاف کی کیوں نہیں؟
آنکھوں کی بینائی چھین چکا، گناہ آلود سیاہ شہرک تک آتا دل پر قابض ہونے لگا۔ حسن گہنا گیا، صبر اور شکر کا انجام قریب آیا، بھلائی کی چال معدوم ہو گئی، دعا اور یقین کی زبان بندی، ایمان کی برتیں اس کے روئے روئے سے الگ ہوتی اسے ہیبت ناک کرنے لگیں، اس کی قائم مقام خوش ظاہری دھول کی طرح اڑنے لگی۔ میرا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، باپ تک میرا نہیں، ایک ماں تھی وہ بھی زندہ نہیں رہی، ایک ہادی ہے وہ کیسے کسی کو دے دوں؟ اجنبیوں کی طرح اس گھر میں زندگی گزاری ہے، ایسے جیسے مسافر ہوں، باقی کی زندگی بھی ایسے کیسے گزاروں؟ یہ دنیا مسافر خانہ ہی تو ہے، راستوں میں بھی کوئی پڑاؤ کرتا ہے، دیکھو تو صحیح منزل ہے کہاں؟ کیا پیغمبروں، نبیوں اور ولیوں نے مسافروں کی طرح زندگی نہیں گزاری؟ انہوں نے دنیا کی چیزوں پر ہاتھ نہیں رکھے؟ بالکل نہیں رکھے صدہم، ملکیت کی گنتی کیوں کرتی ہو؟ یہ سورج چاند ستارے کس کے ہیں؟ فلک کی چھت کس لیے ہے؟ یہ سب تو سامان ہیں جو کائنات کے خالق نے بنائے ہیں۔ یہ تو دیکھو اس نے تمہیں کیوں بنایا؟ اپنے لیے۔ اس نے تمہیں کس لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ جب منزل اللہ کی محبت ہو تو جھولی کو ہیرے موتی جیسے پتھروں سے نہیں بھرتے، دل میں زمینی یا آسمانی جنت کے میووں کو چاہ نہیں سکتے۔ میں نبی یا ولی نہیں، میں انسان ہوں، اس دنیا کی ہوں، مجھے وہی چاہیے جو اس دنیا میں سب کو ملتا ہے۔ وہ بھی انسان ہی تھے، اسی دنیا کے تھے، کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا، لیکن بس اپنے عمل سے بنتا ہے۔ تم اپنے عمل سے کیا بننے جا رہی ہو؟ دیکھو مجھے۔ بے داغ لباس سیاہ تر ہو گیا، پھر وہ پھٹنے لگا اور جسم کے زخم پھوٹ پھوٹ کر نظر آنے لگے، ان میں سے پیپ رسنے لگی۔ تم نے مجھے کتنا بدصورت بنا دیا ہے صدہم، میری نورانیت رخصت ہو رہی ہے اور سیاہی میرے اندر حلول کر رہی ہے، اب اندھیرے مجھ پر فدا ہو رہے ہیں، گناہ کی لذت مجھ پر حاوی رہے گی، سب پا لینے کی تمنا مجھے بے حال کر دے گی، مادیت میرے اندر قیام کر جائے گی۔ اب مجھے اس راستے پر چلنا ہوگا جس کا انجام سوال ہوگا، سوال کا انجام سزا ہوگا۔ ہادی ہی میرا سب کچھ ہے، اگر وہ انعام کی صورت میں نہیں مل سکتا تو پھر سزا کی صورت میں ہی صحیح۔ وہ نیچے گر گیا۔ اب یہ پاؤں چل کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں ہادی نہیں ملا؟ ہاں نہیں جائیں گے، وہ چلائی۔ میں اندھا ہو گیا ہوں، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اپنی آنکھیں ٹٹولنے لگا۔ مجھے صرف ہادی نظر آتا ہے، مجھے اس کے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے دنیا نظر آ رہی ہے، دنیا کا مالک نہیں، مجھے دنیا میں رہنے والا چاہیے، دنیا بنانے والا نہیں۔ ہاں کچھ نہیں چاہیے مجھے اس کے سوا۔ او خدایا مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، رحمتوں کے قصے، خدائی محبت کے دعوے وعدے، قرآن کی آیتیں، محبت نے مجھے بہرا کر دیا ہے، میں نے اپنے کان لپیٹ لیے ہیں۔ کیا سب میرے لیے بہرے نہیں ہوئے؟ کیا سب کو جواب نہیں دینا اپنے اعمال کو؟ تمہیں اپنے اعمال کی فکر نہیں، تم دوسروں کے اعمال کی فکر کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں اپنے حسن کی فکر نہیں، تم دوسروں کی بستوری پر انگلی کیوں اٹھا رہی ہو؟ اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھا کر تم مجھے گناہ کے ذائقوں میں تھڑانا چاہتی ہو؟ اس بار وہ دھاڑ کر بولا، بس کرو خدا کے لیے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ رونے لگی۔ تم رحم کرو، مجھ پر رحم کرو، ایک بشر کے لیے مجھے اللہ کی محبت سے محروم نہ کرو، مجھے جنت نہیں چاہیے، جنت کا مالک تو چاہیے نا، میری آنکھوں کو میرا نور واپس کر دو، میری کانوں کو ہدایت کی صدا دے دو صدہم، اونچے درجے پر بٹھا کر مجھے نچلے درجوں میں نہ دھکیلو، جس دل میں عشق حقیقی گھر کر چکا ہے اس دل کو عشق مزاجی کے سپرد نہ کرو، خالی کر دو اپنے دل کو اس محبت سے جو فانی ہے۔ میں خود خالی ہاتھ ہوں، وہ ضدی انداز سے بولی، جس کے پاس ایمان ہے وہ خالی نہیں ہو سکتا، آنکھیں کھول کر صرف ایک بار اور خود کو ٹٹول کر دیکھو، ڈھونڈ لو وہ ایمان جس سے کل رات تم نے بھلا دیا صدہم، اس گناہ کا بار یہ کون اٹھائے گا؟ اسے اٹھا کر کیسے معافی مانگو گی؟ کیسے گڑ گڑاؤ گی؟ میں اوصاف کو زہر دوں گی، ضرور دوں گی، ہادی میرا ہے، ہادی ہی تو تمہارا ہے صدہم، ہادی کا تعین کرو، ہادی میری جان ہے۔ یہ جان کب تک ہے؟ 30 سال، 40 سال، 70، 80، 90 سال، کب تک ہے یہ جان؟ تم میں اتنے سالوں کا ابد سے سودا نہ کرو، چند اشروں کے لیے، چند اشروں کی زندگی کے لیے، چند اشروں کی سانسوں کے لیے اپنی محبت کو نہ ٹکراؤ، صرف ایک انسان کے لیے کل جہان کے مالک کو مت بھلا دو، تمہیں یہ نفرت سب اعمال لے ڈوبے گی، تم ایک انسان کو مار دو گی، انسان سے قتل کر دو گی، اللہ سے معافی کیسے مانگو گی؟ کیسا لگے گا جب دعا کے بجائے توبہ کرنی پڑے گی؟ خود پر توبہ کی نوبت مت لاؤ، مجھے نہیں چاہیے معافی، کون کرنا چاہتا ہے توبہ؟ تکبر سا تکبر تھا۔ تمہیں اللہ سے معافی بھی نہیں چاہیے؟ ہاں، اب اسے لگا کہ اس کا انجام تو قریب تر ہے، اس نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو سے بھلائی کو رخصت ہوتے دیکھا، سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے، شہادت کی انگلی کو بند ہوتے، صراط مستقیم کو گمراہی میں تقسیم ہوتے، ایک ایک عضو گہنا گیا، شرک صورت اور کریہ ہو گیا، جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو معافی بھی نہیں چاہیے۔ حقیقی ہادی کو پہچان لو، کائنات کے ہادی کو پہچان لو، وہ تمہیں اور تمہارے لیے 100 بشر بنا دے گا، تم اس ایک ہادی کو کہاں ڈھونڈو گی؟
مجھے 100 بشر نہیں چاہیے، مجھے ایک اپنا ہادی چاہیے۔ اپنی نمازوں اور تہجد کے سجدوں کو بچا لو، اپنی صبر اور اپنی نیکی کو بچا لو، دعا مانگنے والوں میں سے ہی رہو۔ اللہ کی حکمت جان نہیں سکتی تو اس کی غلط ہونے کا دعویٰ بھی مت کرو۔ اللہ کو مت بتاؤ اسے تمہیں کیا کیا دینا ہے، اس کو مت جتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، کیا کیا دے کر چھین لیا، کیا کیا دینا تھا اسے مت سناؤ کہ وہ نہیں سنتا۔ یہ کفر ہے، یہ کفر تم نے کس سے سیکھ لیا؟ اللہ کے بندے یہ کفر نہیں سیکھتے۔ اگر وہ میرا خدا نہیں تو میں اس کا بندہ نہیں۔ اس سے اپنی محبت بیان کرو، نفرت نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر صرف چیزیں مت مانگو، وہ میری نہیں سنتا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں بھی اس کی نہیں سنوں گی۔ اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی جھوٹ مت گھڑو، اس نے تمہیں اپنی محبت کی طرف مائل کیا، کیا اس سے بڑھ کر بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ تمہاری سرشت میں نیکی کا مادہ رکھا، تمہیں فلاح پا لینے والوں کی صف کی طرف دھکیل دیا، تمہیں ہدایت دی معراج کی طرف۔ یہ ہے وہ سب جو اس نے تمہیں دیا، سب جو تمہارا ہے، جن نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، ان کا شکر کیسے ممکن ہوگا؟ شکر ہی ممکن نہیں تو اس سے انکار کیسے ممکن ہوگا؟ مجھے مجسم حسین دیکھ لیا تھا نا صدہم، وہ تم ہو جو مجسم حسین ہو۔ تمہارا باطن، تمہارا ایمان، تمہاری اللہ سے محبت ہے مجسم حسن۔ کوئی حسن اس حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی عمل حقیقی محبت کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس دل کو اللہ کا گھر بنا لیا گیا ہے، اس دل کو دنیا داروں کا گھر نہ بناؤ۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک انسان کے بدلے تم اللہ کو چھوڑ دو۔ تم یقین اور ایمان ہو، پاکیزہ اور معطر، اور اب دیکھو میری بدصورتی، تم مجھے مٹا رہی ہو، برباد کر رہی ہو۔ دیکھو مجھے صدہم، میں کری اور غلیظ ہوتا جا رہا ہوں، تعفن زدہ اور ناپاک، سیاہ اور سیاہ کار۔ صدہم نے نظریں اس پر گاڑ دیں اور پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ ایسی کری صورت کو دیکھنے کی طلبگار نہیں تھی جس سے آج آنکھ بھر کر نہیں دیکھ پا رہی ہو، اسے کیسے جھیل پاؤ گی؟ جان جاؤ صدہم، جو حقیقت ہے، جس کا اللہ ہے، اس کا سب کچھ ہے۔ کیا تم دیکھتی نہیں کہ اس نے انسان کو اسے دے دیا اور خود کو تمہیں؟ اس نے تمہیں اپنے لیے رکھا، تم اس پر رو رہی ہو، اس پر کہ اللہ نے تمہیں پسند کیا، تم اس پر چلا رہی ہو۔ واویلا کرنا ہے تو اب کرو، مجھے دیکھ کر کرو، میرے مٹ جانے پر کرو۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ ایک دھن بجا کر جائے گا۔ وہ صدہم کی مرضی کی دھن بجا کر گیا۔ روتے آہ بکا کرتے وہ اس طرح سیاہ سیال میں جل کر راکھ ہو گیا جیسے کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جس کی بنیاد مٹی تھی، اس کی سزا راکھ ہو گئی۔ کاؤچ پر لیٹے لیٹے صدہم کی آنکھ کھلی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، باہر رات ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اور بالوں کی چند لٹیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے، وہ شاید بہت دیر تک اور بہت زیادہ روتی رہی تھی۔ اٹھ کر اس نے لائٹ روشن کی۔ ہال خالی تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک پیانو کے پاس کھڑی رہی۔ ڈھکن الٹ کر اس نے پیانو پر اپنی انگلیاں رکھی اور انہیں گھسیٹتی چلی گئی۔ پھر وہ اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اپنا سر اس نے کنجیوں پر ٹکا دیا۔ تعفن سے اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ دن کی روشنی رخصت ہو چکی، رات کی سیاہی پھیل جانے کو تھی۔ نڈھال سی چلتی وہ اوصاف کے کمرے میں آئی۔ یہ دیکھو، نکاح کا ڈریس آ گیا ہے۔ اوصاف نے صدہم کو شرارہ پکڑایا اور صدہم نے اسے انگور کا جوس۔ اچھا ہے۔ صدہم اوصاف کو دیکھ کر مسکرا نہیں سکی۔ صرف ایک گلاس؟ اوہ، جگ تو میں کچن میں بھول آئی۔ وہ گئی اور جگ لے آئی۔ اوصاف گلاس ختم کر چکی اور شرارہ دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگا تمہیں اپنا ڈریس؟ بہت اچھا، ویسے بھی آج مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سنو صدہم، پاپا بتا رہے تھے کہ جلدی تمہاری اور شرجیل کی منگنی ہو جائے گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ صدہم خاموش رہی، اسے شرجیل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تمہیں شرجیل پسند ہے نا؟ ویسے وہ تھوڑا سا نک چڑھا ہے نا؟ پتہ نہیں، میں اسے نہیں جانتی۔ تم خوش ہو اوصاف؟ اس نے اوصاف سے پوچھا۔ خوش؟ یہ بے حد چھوٹا لفظ ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر لڑکی میری طرح خوش نصیب ہو کہ اسے ہادی جیسا شوہر ملے، اس کے دل کی مراد پوری ہو۔ تمہیں ہمیشہ سے معلوم تھا نا کہ ہادی تمہارا ہی ہے؟ ایک ٹیز صدہم کے دل میں اٹھی۔ ہاں، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ وہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں، پھر نہ جانے میں کیوں بھول گئی، صرف چند مہینوں میں ہی اسے بھول گئی۔ کسے؟ اوصاف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اپنے ایمان کو، اپنی اس ایمان سے اپنی محبت کو۔ اوصاف الجھ گئی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو صدہم؟ یہی کہ وہ کوئی چیز نہیں کہ اسے بھلا دیا جائے۔ بالکل۔ ویسے میں نے سنا تھا کہ دادا چاہتے تھے کہ تمہاری اور ہادی کی، پتہ نہیں دادا کو یہ کیا سوجی۔ تمہیں ہادی اچھا لگتا تھا کیا؟ ہاں، اس نے پرزور انداز سے سر ہلایا۔ بہت۔ اوصاف سمجھی وہ مذاق کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے صرف ہادی سے ہی محبت ہے۔ اوصاف نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ مذاق کر رہی ہو نا؟ نہیں، ابھی تو سنجیدہ ہوئی ہوں۔ تم کس ہادی کی بات کر رہی ہو؟ اوصاف کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ میں اس ہادی کی بات کر رہی ہوں جس کے لیے میں کچھ بھی چھوڑ سکتی ہوں، تمہارے ہادی کو بھی۔ اوصاف نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کی جس کی ساری محبت مجھے حاصل ہے، جس کی بندگی اب مجھ پر بھاری نہیں، کیونکہ جس دل میں حقیقی عشق گھر کر چکا ہو، اس دل کو عشق مجازی کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس واحد اور لا شریک کی بات کر رہی ہوں جو میرا ہادی ہے، جس کا تعین میں اب کر چکی ہوں۔
سمیرہ حمید نے اس ناول میں ہم کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کی اہمیت اور وقت اللہ کے آگے اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو بھول جائیں یا اپنے ایمان کو خراب کر دیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کا ان کا کانسیپٹ سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کوئی کہیں زندگی کے کسی مقام پر پھنسا ہوگا اور یہ ناول اس کو ہیلپ کرے گا، تو آئی بلیو سمیرہ حمید اس کی بہت بڑا کریڈٹ رکھتی ہیں اپنے اوپر، کیونکہ ان کی ناولس ہمیشہ اتنی موٹیویشنل ہوتی ہیں کہ میں خود جب پڑھتی ہوں تو مجھے اس سے بہت زیادہ اصلاح ملتی ہے، اور میری جو منزلوں کا تعین ہے وہ اور آسان ہو جاتا ہے. سو آئی ہوپ یو لائک اٹ آل. ختم شد. اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.